بول دو کیا ہم بول رہے ہیں بیٹھو ہم بول رہے ہیں وبرکاتہ. الحمد للہ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ادعوني استجب لكم وقال تعالى وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. حمد و ثنا، تعریف و توصیف، کبریائی اور بڑائی، بزرگی، تسبیح و تحلیل اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے لیے لائق و سزاوار ہے، جو وحدہ لا شریک ہے، جو مالک الملک ہے، جو رب العالمین ہے، جو رب العرش العظیم ہے، جو احکم الحاکمین ہے، اور جو کائنات کی ہر شے پر قادر علی کل شیء قدیر ہے.
اور اسی سے ہماری یہ دعا ہے کہ الہ العالمین رہتی دنیا تک اور قیامت کی صبح تک درود و سلام کے بے شمار پھولوں کی بارش فرما، تمام پیغمبروں پر اور بالخصوص رحمت للعالمین جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی پر اللہم صلی وسلم وبارک علیہ۔ آج رمضان المبارک کے مہینے کی آخری عشرے کی طاق راتوں میں سے آج دوسری رات ہے۔ 21ویں رات گزر چکی ہے، آج ہم 23ویں رات میں داخل ہو چکے ہیں، اور 23ویں رات مغرب کی نماز کے بعد شروع ہو چکی ہے، اور طلوع فجر تک اس کا وقت رہتا ہے۔ ہماری اور آپ کی کوشش یہ ہونی چاہیے کہ اس رات کی قدر کرتے ہوئے، اس کی اہمیت اور فضیلت کو سمجھتے ہوئے ہمیں اس رات کو ضائع نہیں جانے دینا، بیکار نہیں جانے دینا۔ اگر آپ کسی جگہ سے اٹھ کر دوسری جگہ جا رہے ہیں اور قرآن کریم کو اٹھا کر رکھنا پڑ رہا ہے تو اڑتے بیٹھتے چلتے پھرتے بھی کچھ نہ کچھ پڑھتے رہیے، اور اپنی زبان کو ذکر الہی میں رطب رکھیے، جاری رکھیے۔ بہت بڑی دعائیں اگر آپ کو یاد نہ ہوں تو سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر ہی کہتے رہیے، لا الہ الا اللہ کہتے رہیے، اور شب قدر کی یہ دعا اگر یاد ہے تو بہت اچھی بات ہے۔ اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنی، اس دعا کو اپنی زبان پر جاری رکھیے اور اس کا ورد کرتے رہیے۔ جمعے کے خطبے میں نے شاہی جامع مسجد میں رمضان کی فضیلت کے موضوع پر تقریباً 40 منٹ کا خطبہ دیا ہے۔ جو لوگ نہ سن سکے ہوں وہ ہمارے یوٹیوب چینل راجدھانی چینل پر یا جرجیس انصاری آفیشیل پر اس خطبے کو سن سکتے ہیں۔ پرسوں کی جو رات تھی بیرون ٹولے میں، وہ تھوڑا سا وقت زیادہ ہو گیا، اتنا لمبا خطاب نہیں ہونا چاہیے شب قدر میں، وہ خطاب بھی آپ کو ہمارے ان دونوں چینلوں پر مل جائے گا۔ آج میں ان دونوں خطبوں سے ہٹ کر کوئی اور چیز آپ کو بتانا چاہتا ہوں جس کا تعلق رمضان سے بھی ہے اور رمضان کے بعد بھی ہے۔ رمضان کی فضیلت بتاتے ہوئے میں نے اس بات کا ذکر کیا تھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس مہینے کے اندر صفدت الشیاطین، شیطان کو قید کر دیتا ہے،
جتنے بھی شیطان ہیں، اذا کان اول لیلۃ من شہر رمضان، رمضان کا چاند ہوتا ہے اور پہلی رات جب ہوتی ہے، یعنی روزہ کل سے شروع ہونا ہے اور آج چاند ہوا ہے رمضان کا، تو چاند ہوتے ہی شیطان قید کر دیے گئے۔ اور میں نے بتایا تھا کہ تاریخ جو چینج ہوتی ہے وہ مغرب کے بعد چینج ہوتی ہے، عربی۔ بہت فون آتے ہیں اس تعلق سے کہ مولانا عدت عورت کی کب شروع ہوتی ہے، کب ختم ہوتی ہے، عقیقہ کب سے جوڑا جائے گا، کب سے نہیں جوڑا جائے گا۔ تو آج اس مسئلے کو ذہن نشین کر لیجیے۔ کسی بھی عورت کے شوہر کا انتقال اگر مغرب سے 1 منٹ پہلے بھی ہو گیا، مغرب کی اذان سے 1 منٹ پہلے بھی ہو گیا، تو وہ دن اس کی عدت میں جوڑا جائے گا، پہلا دن۔ اور اگر مغرب کی اذان کے بعد یا اذان ہو رہی ہے تب ہوتا ہے، کیونکہ اذان سورج غروب ہونے کے بعد ہی ہوتی ہے۔ اذان شروع ہو گئی، اس کا مطلب تاریخ چینج ہو گئی۔ تو مغرب کی اذان ہوتے وقت یا مغرب کے بعد شوہر کا انتقال ہوتا ہے تو پھر وہ دن عدت میں نہیں جوڑا جائے گا، اس کا اگلا دن عدت میں جوڑا جائے گا۔ مثلاً آج منگل ہے یا بدھ ہے، تو مغرب سے پہلے ایک ایگزامپل دے رہا ہوں، ایک مثال دے رہا ہوں، جیسے اتوار کے دن یا جمعے کے دن اگر مغرب سے پہلے کسی کا انتقال ہوا ہے تو جمعے کا دن جوڑا جائے گا۔ یا ایسے ہی کوئی بچہ پیدا ہوا ہے جمعے کے دن مغرب سے پہلے 1 منٹ پہلے بھی اگر پیدا ہوا ہے تو جمعے کا دن جوڑا جائے گا، جمعہ ہو گیا۔ اب عقیقہ کب کرنا ہوگا؟ جمعہ جوڑا جائے گا، سنیچر، اتوار، سوموار، منگل، بدھ، جمعرات۔ اب عقیقہ آپ کا جمعرات کو ہوگا۔ مغرب کے بعد اگر بچہ پیدا ہوتا ہے تو جمعے کا دن نہیں جوڑا جائے گا، کیونکہ اب سنیچر لگ گیا ہے عربی کے حساب سے۔ اب وہ سنیچر جوڑا جائے گا، جمعہ نہیں جوڑا جائے گا۔ سنیچر، اتوار، سوموار، منگل، بدھ، جمعرات، جمعہ۔ اب آپ کے بچے کا عقیقہ جمعے کے دن ہوگا۔ اسی پر قیاس کیجئے گا سب۔ عدت کا بھی وہی معاملہ ہے اور ختم بھی وہی ہوگی۔ مغرب کے بعد 4 مہینے 10 دن جب عورت کی عدت کے ہو جائیں، یا کسی شوہر نے اپنی بیوی کو طلاق دے دی تو طلاق کی عدت 3 مہینہ، تو یہ وہیں سے جوڑا جائے گا۔ مغرب سے پہلے اگر طلاق دی ہے تو وہ پہلا دن جوڑا جائے گا، مغرب کے بعد طلاق دی ہے تو پھر وہ دوسرا دن جوڑا جائے گا۔ اب اس طرف ہم نہیں جانا چاہتے کہ پہلی طلاق کے بعد عدت جوڑی جائے گی کہ دوسری کے بعد کہ تیسری کے بعد۔ پہلی طلاق رجعی ہے، عدت وہاں سے نہیں جوڑی جائے گی۔ دوسری طلاق بھی رجعی ہے، وہاں سے عدت نہیں جوڑی جائے گی۔ اور جہاں تیسری طلاق دی، تیسری طلاق کے بعد وہیں سے عدت جوڑی جائے گی، اور تیسری طلاق کے بعد ہی عورت کا شوہر کے ذمہ نان، نفقہ، روٹی، خرچے کی کوئی ذمہ داری اب شوہر کی نہیں رہے گی۔ وہ دوسرے مسئلے آ جائیں گے، ہم اس طرف ابھی نہیں جانا چاہتے، وہ تفصیلی بحث ہے۔ اسی طریقے سے کوئی آدمی اگر اعتکاف میں بیٹھتا ہے تو مغرب کی اذان سے 1 منٹ پہلے تک 20واں روزہ ہوتا ہے۔ اس لیے مغرب کی نماز اعتکاف کرنے والے کو مسجد میں پڑھنا ہے۔ ہمارے یہاں غلطی یہ ہوتی ہے کہ بہت سے لوگ عصر کے بعد مسجد میں گھسا دیتے ہیں اعتکاف کرنے والوں کو کہ اب عصر کے بعد تم نکلنا نہیں، اب تمہارا اعتکاف شروع ہو گیا ہے۔ عصر کے بعد نہیں ہے،
عصر کے بعد وہ بات چیت بھی کر سکتا ہے، عصر کے بعد گھر بھی جا سکتا ہے، عصر کے بعد وہ مارکیٹ بھی جا سکتا ہے، سامان بھی خریدنے جا سکتا ہے۔ کوئی اگر مر گیا اور اس کی جنازے کی نماز ہو رہی ہے تو عصر کے بعد وہ جنازے کی نماز میں بھی جا سکتا ہے۔ اس کو مغرب کی نماز مسجد میں پڑھنا ہے، کیونکہ مغرب کی نماز جب ہوئی تو 21 تاریخ یعنی 21واں رات شروع ہو گئی، اور پھر وہ مسجد میں رہے گا اور پوری رات وہ مسجد میں گزارے گا، اور فجر کی نماز پڑھنے کے بعد جو اس نے اپنا حجرہ بنایا ہے، جو اپنا خیمہ ڈالا ہے، جو اس نے پردہ ڈالا ہے، فجر کی نماز پڑھنے کے بعد پھر وہ اس کے اندر جائے گا۔ مغرب سے لے کر فجر کی اذان تک وہ باہر رہے گا، مسجد میں رہے گا، مسجد کے باہر نہیں، مسجد میں عبادت لوگوں کے ساتھ کرے گا، بیٹھے گا، قرآن کی تلاوت کرے گا، لیکن اپنے خیمے میں جہاں اس نے پردہ ڈالا ہے، رہنے کا انتظام کیا ہے، وہ فجر کی نماز کے بعد اس میں جائے گا۔ اسی طریقے سے قربانی بھی جب آپ کریں گے تو 10، 11، 12 اور 13، تو 13 تاریخ کو مغرب کی نماز سے پہلے اذان سے پہلے تک آپ قربانی کر سکتے ہیں، یعنی بہت سے لوگ کہتے ہیں عصر تک، 13 تاریخ کے عصر تک نہیں، عصر کے بعد بھی کر سکتے ہیں، یہاں تک کہ اگر مغرب کی اذان میں 1-2 منٹ باقی رہ گیا ہے اس وقت تک بھی 13 تاریخ ہے، آپ اس وقت بھی قربانی کر سکتے ہیں، آپ کے لیے جائز۔ اس مسئلے کی وضاحت اتنی کافی ہے، اتنا یاد رکھیے۔ تو اذا کان اول لیلۃ من شہر رمضان، رمضان کی جب پہلی رات ہوتی ہے، صفدت الشیاطین، شیطانوں کو قید کر دیا جاتا ہے۔ چاند ہوا کہ شیطانوں کو قید کر دیا گیا، اور شیطانوں کو ہی نہیں، ومردۃ الجن، سرکش شیطانوں کو بھی، سرکش شیطان، سرکش جن، ومردۃ الجن، اور سرکش جنوں کو کے بھی پیروں میں بیڑیاں ڈال دی جاتی ہیں۔ اب تھوڑی سی بات اگر کہہ دیں تو ابھی بری لگ جائے گی۔ جب جنات سرکش شیطانوں کے پیروں میں بیڑیاں ڈال دی گئیں، اب رمضان کے مہینے میں جو لڑکیاں نوٹنکی کریں، یہ آنکھ پھاڑیں، تو 10 تھپڑ مارو ان کے، کیونکہ نوٹنکی کر رہی ہیں، وہ ڈرامے کر رہی ہیں اور بے وقوف بنا رہی ہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب کہا کہ وہ مردۃ الجن، رمضان کا چاند ہوتے ہی اللہ سرکش جنوں کے پیروں میں بھی بیڑیاں ڈال دیتا ہے، ان کو بھی ان کی طاقت کو سلب کر لیتا ہے، چھین لیتا ہے، پھر یہ نوٹنکی کرنا چاہتی ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ شادی کہیں اور کرنا چاہ رہی ہے اور ماں باپ وہاں ہونے نہیں دے رہے ہیں، اس لیے ڈرامے بازی کر رہی ہے۔ اس کو سماج کے لوگوں کو اور گھر والوں کو بہت غور سے اور اچھی طریقے سے سمجھنے کی ضرورت ہے۔ اس بات کو ہو سکتا ہے میری تقریر کے بعد میں کہہ رہے مولانا جس پہ بیتتی ہے وہی جانتا ہے، یہ تمہارا سماج کہتا ہے اور تم کہتے ہو۔ ہم یہاں قرآن و حدیث سنانے آئے ہیں، تمہاری اور تمہارے سماج میں کیا ہو رہا ہے اس کو ہم نہیں۔ ہم نے بیرن ٹولے کی تقریر میں کہا تھا کہ سماج میں کیا ہو رہا ہے وہ میرے پیروں کے جوتوں کے نیچے، اس کی کوئی حیثیت نہیں۔ شیطانوں کو جکڑ دیا جاتا ہے، اور یہ جکڑنا ہی کا نتیجہ ہے۔ بتائیے رمضان کے علاوہ دوسرے مہینے میں کیا اتنے نمازی دکھائی دیتے ہیں؟ اور عید کے دن یہ ہمارے زبیر صاحب کہہ رہے تھے مولانا اگر کوئی رات نہیں مل رہی ہے تو عید کی باسی دے دیجیے۔ ہم نے کہا لوگوں کو اکٹھا نہیں کر پاؤ گے۔ مولانا ہو جائیں گے۔ ہم نے کہا 50 آدمی بھی اکٹھا نہیں کر پاؤ گے آپ، ہمیں معلوم ہے نا تجربہ۔ کیوں؟ کیونکہ عید کا چاند ہوتے ہی شیطان چھوڑ دیے جائیں گے، پھر ڈی جے کے تھاپوں پر آوازیں چلیں گی، گانے چلیں گے، زور زور سے لاؤڈ اسپیکر بجیں گے۔ یہ شیطان جکڑ دیے گئے، اسی لیے تو یہ سب ہو رہا ہے۔ کتنے نمازی دکھ رہے ہیں ہر مسجد میں، دیکھ لو آپ، کتنی قرآن کی تلاوتیں جو رمضان میں ہو جاتی ہیں دوسرے مہینوں میں نہیں ہو پاتی ہیں۔ یہ اسی بات کا نتیجہ ہے کہ شیطان سے اللہ تعالیٰ نے بہکانے اور ورغلانے کی طاقت کو کمزور کر دیا، چھین لیا ہے اس سے۔ ومردۃ الجن، اور سرکش جنوں کو بھی بیڑیاں ڈال دی جاتی ہیں۔ اور اس کے بعد رمضان کی ایک فضیلت کیا ہے؟ وغلقت ابواب النار، جہنم کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں۔ فلم یفتح منہا باب،
کوئی دروازہ کھولا نہیں جاتا. جہنم کے سارے دروازے بند, ویسے بھی سارے دروازے بند رہتے ہیں لیکن رمضان میں اور زیادہ شدت ہو جاتی ہے, اس میں اور زیادہ مضبوطی کے ساتھ بند کر دیے جاتے ہیں. اور چوتھی خصوصیت کیا ہے؟ وَفُتِحَتْ أَبْوَابُ الْجَنَّةِ, جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں. فَلَمْ يُغْلَقْ مِنْهَا باب, اور کوئی دروازہ بند نہیں کیا جاتا. سمجھ رہے ہیں, دیکھ رہے ہیں؟ اور وَيُنَادِي مُنَادٍ یا باغی الخیر اقبل و یا باغی الشر اقصر, اور ایک پکارنے والا اللہ تعالیٰ ایک ڈیوٹی لگا دیتا ہے ایک فرشتے کی. آئے فرشتوں, وہ فرشتہ پکار کر کہتا آئے لوگو, آئے باغی الخیر اقبل, آئے نیکیوں کے کرنے والے نیکیوں میں آگے بڑھ, وَيَا بَاغِيَ الشَّرِّ اقْصِرْ, اور آئے گناہوں کے کرنے والے گناہ سے باز آ جا. کتنا مہربان ہے اللہ کہ اس نے ایک فرشتے کو متعین کر دیا, وہ فرشتے کی ڈیوٹی ہی لگا دی. روزانہ وہ فرشتہ پورے رمضان پکارے گا, لوگوں سے کہے گا آئے نیکیوں کے کرنے والے نیکیوں میں آگے بڑھ, آئے گناہوں کے کرنے والے گناہ سے باز آ جا. وَلِلَّهِ عُتَقَاءُ مِنَ النَّارِ, اور اللہ افطاری کے وقت, شام کو افطاری کے وقت جب بندہ افطار کے لیے بیٹھتا ہے اور جیسے ہی سورج غروب ہوتا ہے, افطاری کے وقت اللہ رب العالمین جہنم سے جہنمیوں کو آزاد کرتا ہے. کتنے جہنمیوں کو آزاد کرتا ہے یہ اللہ کو معلوم, اس کی گنتی کسی کو نہیں معلوم. اللہ جہنم سے جہنمیوں کو آزاد کرتا ہے. وَقُلَّ, اور ایسا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ہر رات وَذَلِكَ كُلَّ اللَّيْلِ, اور ایسا رمضان کی ہر رات کے اندر ہوتا ہے, ایسا اللہ رب العالمین پورے رمضان میں ہر افطاری کے وقت ایسا کرتا ہے, یعنی ہر افطاری کے وقت جہنم سے جہنمیوں کو آزاد کرتا ہے. اسی لیے افطاری کے وقت کی دعا بہت زیادہ اللہ تبارک و تعالیٰ قبول کرتا ہے. بہت سے لوگ گھڑیوں پر نظر ڈالتے ہیں, کتنا ٹائم اور رہ گیا ہے, کتنی دیر اور رہ گئی ہے, اور کہیں کسی اچھی جگہ افطار پارٹی ہو رہی ہو تو اور گھڑی دیکھنے کتنا وقت رہ گیا ہے, کتنا وقت, جبکہ وہی وقت ہے قبولیت کا. جن کے ماں باپ اس دنیا سے رخصت ہو چکے ہوں, انتقال کر گئے, ان کے لیے تو یہ افطاری کا وقت نعمت غیر مترقبہ ہے. ان کو تو دعا مانگنا چاہیے, اللہ تو ہر رات جہنم سے جہنمیوں کو آزاد کرتا ہے, اگر میرے ماں باپ بھی اس کے حقدار ہیں اور جہنمی ہے تو اے اللہ ہمارے ماں باپ کو بھی تو جہنم سے آزاد فرما دے, اے اللہ ان کو بھی تو جنت دے دے. میرے بھائیوں ذرا غور کرو کہ اللہ رب العالمین کتنا مہربان ہے. یہ فضیلت میں نے بتائی تھی جمعے کے خطبے میں, لیکن آج میں یہ بتانا چاہتا ہوں کہ اللہ رب العالمین نے اس مہینے کے اندر جو ایک خاص فضیلت رکھی ہے رمضان کی, وہ کیا ہے؟ شب قدر, لیلۃ القدر. اور یہ 5 راتیں اللہ کے نبی نے فرمایا کہ تم لیلۃ القدر کو رمضان کے آخری عشرے کی طاق راتوں میں تلاش کرو. 21, 23, 25, 27, 29 یہ ہے طاق راتیں. جو لوگ اعتکاف میں بیٹھے ہیں, ہمارے یہاں اکثر ایسا ہوتا ہے کہ جیسے ہی عید کا چاند ہوا اور نمازی لوگ جب پتہ چل گیا چاند ہو گیا یا کہیں سے خبر آ گئی تو اعتکاف والوں کے پاس جاتے ہیں اور پھر ان سے کہتے صاحب نکلیے, ماشاءاللہ اب اعتکاف ہو گیا ہے, اب آپ ختم ہو گیا, چاند ہو گیا, ان کو نکال دیتے. جبکہ لوگوں کو نکالنے کے لیے شریعت میں حکم نہیں ہے, نہ اللہ کے نبی نے کہا ہے کہ کچھ نمازی ان کے پاس جائیں اور ان کو وہاں سے نکالیں, کیونکہ اعتکاف کرنے والے کے لیے افضل یہ ہے کہ عید کا چاند ہو جانے کے بعد بھی وہ رات بھی مسجد میں گزارے اور اس رات بھی عبادت کرے اور صبح فجر کی نماز پڑھ کے عید سے پہلے
عید کی نماز سے پہلے جو فجر کی اذان ہوگی اس نماز کو پڑھنے کے بعد وہ باہر نکلے، یہ افضل ہے، یہ بہتر ہے، یہ سب سے اچھا ہے۔ اعتکاف کرنے والے کہیں غصہ نہ ہو جائے میرے اوپر، یہ مولوی ایک اور مصیبت ڈالے دے رہا میرے اوپر، کیونکہ رمضان کی 5 راتیں تو جاگنے کی ہیں ہی، عید کی رات بھی جاگنے کی ہے، وہ بھی عبادت کی رات ہے، اتنا یاد رکھیے گا۔ میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ وہ نکل نہیں سکتے، پھر سن لیجئے، معتکف کا، اعتکاف کرنے والے کا عید کا چاند ہو جانے کے بعد اپنے معتکف سے نکل کر اپنے گھر جانا جائز ہو گیا ہے، وہ جا سکتا ہے، لیکن افضل یہ ہے کہ عید کی رات بھی وہ مسجد میں گزارے اور فجر تک اللہ کی عبادت میں لگا رہے اور فجر کی نماز پڑھ کے وہ اپنے گھر جائے، یہ افضل ہے، یہ زیادہ بہتر ہے۔ جب آپ 5 راتیں جاگ لیے، 10 دن رہ لیے، تو 1 رات اور جاگنے میں اور 1 رات اور عبادت کرنے میں اور افضلیت کا ثواب ہے، افضل ہے، تو ایسا کرنے میں کیا حرج ہے؟ ایسا بھی کر سکتے ہیں، لیکن آپ تو رہنا چاہتے ہیں، لیکن یہ پہلے پہنچ جائیں گے حاجی اور نمازی لوگ، صاحب نکلو، بہت سی مسجدوں میں تو ہار و پھول لے کے پہنچ جائیں گے، لو ماشاء اللہ صاحب پھونکے ڈالو، لو اب ہو گئے جنتی۔ اب رمضان بھر آپ نماز پڑھیں نہ پڑھیں، لیکن 10 دن جو عبادت کرنے والے نے پھونکے ڈال دی آپ کے اوپر، اب آپ سیدھے جنت الفردوس میں چلے گئے۔ کہاں کے رسم و رواج ہم نے پال رکھے ہیں، اور اعتکاف کرنے والے سے دم کرواتے ہیں، لو صاحب بہت سے لوگ پانی کی بوتلیں تک لے کے جاتے ہیں، پھونکو۔ میرے بھائی یہ ساری چیزیں بدعت ہیں، بدعت۔ آپ جس مسلک سے جڑے ہیں وہ مسلک ان تمام خرافاتوں سے بہت دور ہے۔ ہمارے یہاں سنت وہی ہے جو جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی اعتکاف کرتے تھے، بلکہ آخری سال رمضان میں جس مرتبہ آپ کا آخری رمضان تھا، اس مرتبہ تو آپ نے 20 دن کا اعتکاف کیا۔ لیکن کوئی ایک حدیث بتا دے کوئی آدمی کہ اعتکاف سے نکلنے کے بعد صحابہ نے اپنے بٹن کھولے ہوں، کہا اللہ کے رسول ذرا ہمارے اوپر دم کر دیجئے، لیجئے، اور اللہ کے نبی ایک طرف سے سب کے اوپر دم کرتے ہو، کرتے چلے گئے ہو، اور کہا ہو اللہ کے نبی پانی دم کر دیجئے، اور اللہ کے نبی نے پانی کی بوتلوں میں پھونک ماری ہو۔ جو نبی کھانے اور پینے کی چیزوں میں پھونکنے سے منع کرتا ہو اور یہ کہتے ہو کہ کھانے اور پینے کی چیز پر پھونکنا، بہت سے لوگ چائے گرم ہے اب ٹھنڈی کر کے پی رہے ہیں، کھانا گرم، منع کیا ہے اللہ کے رسول نے۔ جہاں پھونکنے سے منع کیا ہے وہ نبی آپ سے یہ کہے گا کہ پانی کی بوتلیں لے کے جاؤ اور دم کرواؤ، پتہ نہیں کہاں۔ ارے یہ خرافاتیں دوسروں کو کرنے دو، اہل حدیثوں تم تو ان تمام چیزوں سے پاک و صاف ہو، کم سے کم اپنی پاکی اور صفائی کو برقرار رکھیے۔ آج سوشل میڈیا پر دیکھیے، جو لوگ صرف 27 کرتے تھے اور 27ویں رات کو اپنی مسجدیں سجاتے تھے، آج ان کے بڑے بڑے مولوی پاکستان کے علماء اور دنیا بھر کے علماء اب آج اس بات پر آ گئے اور چیخ کر کہنے لگے نہیں اب راتیں تو 5 ہی جاگنی چاہیے، 27ویں رات کی کوئی خاص اہمیت نہیں ہے۔ آج ان کے بڑے بڑے علماء یہ کہنے لگے ہیں۔ غور کیجیے آپ، ہم چیختے رہے، چلاتے رہے، 8 سال 10 سال تک تو میرا مذاق اڑایا جاتا رہا، یہ لوگ کل کا مولوی نئی نئی باتیں بتانے لگا، میں چیختا رہا، چلاتا رہا۔ عورتوں کا اعتکاف گھر میں نہیں ہے، عورت کا اعتکاف گھر میں نہیں کر سکتی ہے۔ اللہ کے قرآن کی آیت جو ہے وہ عام ہے، وَعَاكِفُونَ فِي الْمَسَاجِدِ، قرآن کی آیت عام ہے کہ میں اعتکاف مسجد کے اندر ہے، یہ حکم مردوں کے لیے بھی اور عورتوں کے لیے بھی ہے۔ عورت گھر میں اعتکاف نہیں کر سکتی ہے، صاحب ایک کمرہ ایک الگ جگہ بتا لی اور مسجد میں فتنہ ہے، فساد ہے، نہیں۔ عورت کو اگر اعتکاف کرنا ہی ہے تو وہ اپنے شوہر کے ساتھ مسجد میں کرے، بھائی کے ساتھ مسجد میں کرے یا بیٹے کے ساتھ مسجد میں کرے۔ عورت اکیلے بھی اعتکاف نہیں کر سکتی ہے، عورت کے لیے اس کے گھر کا محرم کا ہونا ضروری ہے، اور اگر بھائی نہیں چاہتا ہے، شوہر تیار نہیں ہے، یا بیٹا اپنی ماں کے ساتھ مسجد میں رہنے کو تیار نہیں ہے،
تو پھر نہ کرے اعتکاف، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں کہ گھر کا کوئی کونا متعین کر لے اور بیٹھ جائے اور سبحان اللہ الحمدللہ اور قرآن پڑھنے کی رٹ لگا لے۔ عورت کا اعتکاف مسجد میں نہیں ہے۔ اگر ہوتا تو کوئی ایک صحابیہ، نبی اکرم کی کوئی ایک بیوی، نبی اکرم کی کوئی ایک بیٹی، یا 1,44,000 صحابہ کرام میں سے کسی ایک صحابی کی بیوی نے گھر میں اعتکاف کیا ہوتا، لیکن گھر میں اعتکاف کا کوئی ثبوت ہے ہی نہیں، اور نہ کسی صحابیہ نے کبھی گھر میں کوئی اعتکاف کیا۔ اب آ کر لوگوں نے یہاں تسلیم کیا، ہاں مولانا صاحب صحیح کہہ رہے، اور اعتکاف اب دیکھ لیجئے پاکستان کے مفتی طارق مسعود صاحب ہیں، اب پرسوں میں ان کی کلپ سن رہا تھا، انہوں نے بھی اب دھڑلے سے کہا کہ اس معاملے میں اہل حدیث کا ہی مسلک بالکل ٹھیک ہے، غیر مسلک کے علماء آپ کے جو باتیں پہلے آپ کہتے تھے اور اب کہہ رہے ہیں، اب ان کی طرف آ رہے ہیں، کہہ رہے ہیں کہ آپ صحیح ہے، یہی مسئلہ صحیح ہے، عورت گھر میں اعتکاف نہیں کر سکتی۔ یہ اللہ کی طرف سے ایک رحمت ہے جو ہمیں ملی ہے۔ لیلۃ القدر کتنی ہے؟ 5 آخری عشرے کی طاق راتوں میں تلاش کرو، 21، 23، 25، 27، 29۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں مجھے تو خواب میں بتایا گیا تھا کہ شب قدر یہ ہے، اور میں لوگوں کو بتانے کے لیے گھر سے باہر نکلا کہ لوگوں کو بتا دوں شب قدر۔ تو جب میں بتانے کے لیے نکلا تو راستے میں 2 لوگ جھگڑ رہے تھے، جھگڑا کر رہے تھے۔ میں ان دونوں کا جھگڑا دور کرنے کے لیے اور ان دونوں کے درمیان صلح کرانے کے لیے میں بیچ میں پڑ گیا اور ان دونوں کو ملانے لگا۔ اللہ تعالیٰ نے شب قدر اٹھا لی میرے ذہن سے، بھلوا دی۔ اب میں بھول گیا کہ کون سی شب قدر۔ مجھے معلوم تھا، میں بتانے آ رہا تھا، اوفو نبی کے جملے دیکھو، مجھے معلوم تھی شب قدر کون سی ہے، میں لوگوں کو بتانے آ رہا تھا، 2 لوگوں کو جھگڑتے ہوئے دیکھا تو میں ان دونوں کے درمیان صلح کرانے لگا۔ جھگڑا، فساد، اختلاف، لڑائی کتنی گندی چیز ہے۔ نبی اکرم اس لڑائی کو صلح میں بدلنے کے لیے اور لڑائی کو ختم کرنے کے لیے جب اندر پہنچے، ان دونوں کے بیچ میں آئے، تو آپ ان کو ایک کرنے کے چکر میں جو لیلۃ القدر تھی کون سی وہ بھول گئے۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں شاید اللہ رب العالمین کی اس میں بھی کوئی حکمت رہی ہوگی، اور ظاہر ہے کہ اتنی بڑی عبادت کی رات ہو اور اتنی آسانی سے کسی کو مل جائے تو پھر قدر کیا رہ جائے گی۔ اگر بتا دیتے کہ فلاں رات ہے تو ایک رات تو کوئی بھی جاگ لیتا۔ اس رات کو پانے کے لیے محنت کرو۔ تو اللہ کے نبی نے کیا فرمایا؟ اب آخری عشرے کی طاق راتوں میں تلاش کرو، یعنی آخری 10 دنوں میں جو طاق راتیں آئیں ان میں تلاش کرو، 21، 23، 25، 27، 29۔ اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ، اسی لیلۃ القدر میں، اسی شب قدر میں اللہ نے قرآن اتارا۔ اب وہ کون سی تھی پتہ نہیں، 21 تھی کہ 23 تھی کہ 25 تھی کہ 27 کہ 29، پتہ نہیں۔ جگہ نہیں مل رہی ہو تو جہاں مل سکے وہاں بیٹھ جاؤ، ادھر بھی آ سکتے ہو اگر کچھ ہو۔ اب اتنی بڑی مسجد بھی جب چھوٹی پڑ جائے تو بڑی بات ہے۔ میرے بھائیوں بس تھوڑا سا برکت کے لیے میں، ورنہ یہ بھی ثابت نہیں ہے۔ صحیح بات تو یہی ہے کہ شب قدر میں تقریر کی جائے، جلسہ کیا جائے، واعظ و نصیحت سنائی جائے، 1-1، 1.5، 2-2 گھنٹہ بولا جائے، یہ بھی قرآن و حدیث سے ثابت نہیں ہے، کیونکہ یہ عبادت کی رات ہے۔ سب ثابت نہیں ہے تو آپ کیوں کر رہے ہیں؟ تو بس اس کی ایک ہلکا سا وجہ یہ ہے کہ اس کی تھوڑی سی اہمیت بتا کر لوگوں کو عبادت سے جوڑ دیں، تاکہ لوگ اس کی اہمیت اور فضیلت جان کر عبادت سے جڑ جائیں۔ عام واعظ و نصیحت پر قیاس کرتے ہوئے میں نے آپ یہ جرت کی ہے، ورنہ جو یہ لائیو چل رہا ہے ہمارا تو اس میں اب کمنٹ بھی آئیں گے، اور جو اہل علم ہے وہ کہتے بھی ہیں صاحب رمضان کی رات میں کہاں تقریر ثابت ہے، کہاں خطاب ثابت ہے، کہتے بھی ہیں، پوچھتے بھی ہیں۔
تو میرے بھائیوں بہت تھوڑا سا ٹائم مجھے آپ کا لینا ہے، لیکن اس میں ہم یہ بتانا چاہتے ہیں آپ کو کہ لیلۃ القدر کے بارے میں اللہ کیا فرمایا کہ ہم نے لیلۃ القدر میں ہی قرآن کو اتارا. کون سی ہے کسی کو نہیں معلوم. کیا ہے یہ؟ وَمَا أَدْرَاكَ مَا لَيْلَةُ الْقَدْرِ. اور اے نبی آپ کیا جانیں کہ لیلۃ القدر کیا ہے؟ لیلۃ القدر خیر من الف شہر. لیلۃ القدر کا جاگ لینا، شب قدر کا بیدار ہو جانا، اللہ کی عبادت میں لگے رہنا اور اس کو پا لینا، خیر من الف شہر 1000 مہینوں کی عبادت سے بہتر ہے. 1000 مہینوں کی عبادت سے بہتر ہے. 1000 مہینوں کو اگر ڈیوائڈ کر دو 12 سے 12 سے، بھائی ایک سال میں 12 مہینے ہوتے ہیں نا، تو 1000 مہینوں میں کتنے سال بنیں گے؟ 12 سے جب آپ ڈیوائڈ کر دو گے تو 83 سال بنیں گے. 83. ایک رات کا جاگ لینا 83 سال کی عبادت سے بہتر ہے. اب 83 سال کی عبادت کا ثواب پانا ہے تو اتنا آسان تھوڑی رکھ دے گا اللہ تعالیٰ اور اللہ کے نبی کی. ایک رات جاگ لو اور 83 سال کی عبادت تمہیں مل جائے گی. نہیں، اس کے لیے محنت کرنا ہوگی، جاگنا ہوگا. صحابہ کرام کا حال بڑا عجیب تھا. ایسی عبادتیں کرتے تھے، گھڑیاں نہیں ہوتی تھیں، الارم نہیں ہوتے تھے، ایسا لگتا تھا عبادت میں اتنے منہمک ہو جاتے تھے کہ ڈر لگتا تھا کہ کہیں سحری کا ٹائم نہ نکل جائے، کہیں سحری فوت نہ ہو جائے، کہیں سحری کا وقت ہی ختم نہ ہو جائے. میرے بھائیوں، یہ ان کی عبادتوں کا حال تھا. اور یاد رکھیے، نمازوں کی رکعتیں زیادہ کرنے سے بہتر ہے کہ قیام لمبا کریے. مسئلہ سن لیجئے. اللہ اکبر، کھڑے ہو گئے، غیر المغضوب علیہم ولا الضالین آمین، انا اعطیناک الکوثر فصل لربک ونحر شانک اولت. اللہ اکبر، سبحان ربی العظیم، سمع اللہ لمن حمدہ، اللہ اکبر. پڑھتے چلے جا رہے ہیں، پڑھتے چلے جا رہے ہیں. پڑھ لی آپ نے 200 رکعتیں، 400 رکعتیں، 600 رکعتیں، کوئی حیثیت نہیں. عبادت کرو لیکن نماز سے بہتر، نماز بھی پڑھیے لیکن قیام لمبا ہو. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 8 رکعات ہی پڑھتے تھے اور 3 وتر. 11 سے زیادہ آپ نے کبھی نہیں پڑھی. لیکن پوری کی پوری شب قدر، لیلۃ القدر، یہی 11 رکعات میں آپ نے 11 سے 13 نہیں ہوئی، 15 نہیں ہوئی میرے بھائیوں. اور غور کرو کہ 11 رکعت 3 وتر ہو گئیں، اور ان وتروں میں پہلی رکعت میں سبح اسم ربک الاعلی، دوسری میں قل یا ایھا الکافرون، اور تیسری میں قل ھو اللہ احد. ان کو چھوڑ دیجیے آپ. اب بچی 8 رکعتیں. آپ سوچئے کہ مغرب سے لے کر اور فجر تک، سحری تک آپ 8 ہی رکعتیں پڑھتے تھے. کتنا لمبا قیام ہوتا ہوگا. پہلی رکعت آپ کی کتنی لمبی ہوتی ہوگی، دوسری کتنی لمبی ہوتی ہوگی، تیسری کتنی لمبی ہوتی ہوگی، کتنی دیر کھڑا ہونا پڑتا ہوگا. حضرت عائشہ جو نبی کی بیوی ہیں، وہ فرماتی ہیں کہ اللہ کے رسول کا قیام یہ تھا کہ حتی تورت قدماہ، آپ کے پیروں میں سوجن آ جایا کرتی تھی، آپ کے پیروں میں ورم آ جایا کرتا تھا. ہم شب قدر جاگتے تو ہیں، رات جاگتے تو ہیں، بتائیے ہمارا قیام کس کا اتنا لمبا ہوتا ہے کہ پیروں میں ورم آ جائے اور سوجن آ جائے اور کھڑے کھڑے تھک جائے؟ کون ہے ایسا؟ اب کہیں گے ہمیں اتنا قرآن یاد نہیں ہے مولانا، تو کیا کریں؟ اب یہی ایک سوال آئے گا. تو اب ہر چیز کا جواب ہمارے پاس کہاں سے آئے گا؟ پریشانی یہ آپ کی ہے، اب اس کا حل ہمارے پاس کہاں سے آئے گا؟ آپ قرآن لے لیجیے ہاتھ میں. اب آپ کہو گے لو یہ نئی چیز بتا دیے مولانا صاحب. آپ قرآن لے لیجیے نا، اللہ اکبر، غیر المغضوب علیہم ولا الضالین. اب قرآن لے لیجیے ہاتھ میں، کھولیے، پڑھیے. الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین. 2.5 پارے پڑھیے پہلی رکعت میں. سورہ بقرہ ختم کریے، اس کے بعد قرآن بند کر کے اپنے آگے رکھ دیجئے. نفلی نماز ہے، نفلی عبادت ہے، کر سکتے ہیں ایسا. اب آپ پڑھیے اور 2.5 پارے پڑھنے کے بعد، سورہ بقرہ ختم کرنے کے بعد اب آپ رکوع کریے. اللہ اکبر، سمع اللہ لمن. اب قیام لمبا، اب قیام بھی لمبا ہو، یعنی سبحان رب العظیم، سبحان رب العظیم، سبحان رب العظیم، سمع اللہ نہیں. اب آپ رکوع کی دعائیں پڑھیے.
سبحانک اللہم ربنا و بحمدک اللہم اغفر لی. ساتھ میں یہ بھی دعا پڑھ لیجئے سبوح قدوس رب الملائکۃ والروح. ساتھ میں یہ بھی دعا پڑھ لیجئے سبحان ربی العظیم. پھر پڑھیے سبحانک اللہم ربنا و بحمدک اللہم اغفر لی سبوح قدوس رب الملائکۃ والروح سبحان ربی العظیم. پھر پڑھیے. چھوڑ دیجئے کتنی بار پڑھا، 3 بار 5 بار نہیں، کوئی گنتی مت کیجئے. جب آپ تھک جائیں، کمر آپ کی دکھنے لگے اور جب آپ بالکل رکوع کے، جب آپ بالکل گرنے پہ آ جائیں، تب اٹھیے اور کہیے سمع اللہ لمن حمدہ ربنا ولک الحمد حمدا کثیرا طیبا مبارکا فی. اب آپ سجدے میں جائیے اور جتنا رکوع کیا ہے اس سے زیادہ دیر سجدے میں لگائیے آپ، کیونکہ اللہ کو اپنا بندہ سب سے زیادہ محبوب اور پیارا سجدے میں ہوتا ہے. کیونکہ سجدے میں بندے کی ناک زمین پر ہوتی ہے اور ایسا لگتا ہے کہ اس نے مجھے اپنا مالک اور اپنے آپ کو میرا غلام تصور کر لیا ہے، بنا لیا ہے. اس نے میرے سامنے اپنی ناک رکھ دی ہے، یعنی اس نے کہہ دیا اللہ میں تیرے سامنے اپنی ناک رگڑ رہا ہوں. پڑھیے سجدے میں یہی دعائیں سبحانک اللہم ربنا و بحمدک اللہم اغفر لی سبوح قدوس رب الملائکۃ والروح سبحان ربی الاعلی. پھر پڑھیے، پھر پڑھیے. چھوڑ دیجئے 3 بار 5 بار 7 بار مت گنیے، جتنی بار پڑھ سکتے ہیں پڑھیے. آپ کوئی گنتی متعین مت کریے. اور جب احساس ہو جائے کہ رکوع سے زیادہ ہمارا سجدہ لمبا ہو گیا ہے اور آپ تھک گئے ہیں، تب آپ اٹھیے. میرے بھائیوں، اس طریقے سے اب آپ کی پہلی رکعت ہوئی. ایسے قیام لمبا کریے. میں نہیں کہہ رہا ہوں کہ 8 ہی پڑھیے، آپ 10 پڑھیے، 12 پڑھیے، 14 پڑھیے، 16 پڑھیے. گنیے نہیں، نفلی عبادت کی گنتی نہیں کریے، جتنی کر سکتے ہو. لیکن بہتر یہ ہے کہ قیام لمبا ہو، قیام لمبا ہو، رکوع لمبا ہو، سجدہ لمبا ہو. یہ ہمیں اور آپ کو کرنا ہے. پھر قیام اللیل کا مطلب کیا رہ گیا بھائی؟ حدیث میں جو آیا ہے قیام اللیل، مطلب کیا ہے؟ رات کا قیام. قیام ہمارا ہو ہی نہیں رہا. قیام کہتے ہی کھڑے ہونے کو ہے، ہم کھڑے ہو ہی نہیں رہے ہیں، ہم لمبا قیام کر ہی نہیں رہے ہیں، ہمارے پیروں میں سوجن آ ہی نہیں رہی ہے. نہیں صاحب رک جاؤ، 4 رکعت پڑھ لیتے ہیں، پھر چلتے ہیں پچراہے پہ چائے پی کے آتے ہیں. یہ کوئی شب قدر ہو گئی؟ اچھا رک جاؤ، تھوڑا سا اور رک جاؤ، پھر چلتے ہیں پچراہے پہ پائے کھا کے آتے ہیں. یہ کوئی شب قدر آپ جاگ رہے ہیں؟ تماشا بنا رہے ہیں شب قدر کا، لیلۃ القدر کا تماشا بنا رہے ہیں. میرے بھائیوں، یہ لیلۃ القدر نہیں ہے. ان سے پوچھو جو بھوکے پیٹ عبادت کرتے تھے، ان سے پوچھو کہ جن کے پاس کھجور بھی نہیں ہوتا تھا افطار کرنے کے لیے، اور بیچارے کنویں کے 2 گھوٹ پانی پی کر افطار کرتے تھے اور پھر عبادت میں لگ جاتے تھے اور پھر لمبا چوڑا قیام کرتے تھے. یہاں تو کہیں گے کمزوری کی وجہ سے نیند آنے لگتی ہے مولانا صاحب. اور بہت سے لوگ انرجی ٹونک لیتے ہیں افطار کے بعد، تمباکو. یہ انرجی ٹونک، جب تک سگریٹ نہیں پئیں گے رات میں قیام نہیں ہوگا ان کا، رات میں عبادت نہیں کر سکیں گے، آنکھیں ان کی جھکیں گی. ایک چڑھا لی، اب 2 گھنٹہ آرام سے عبادت کر سکتے. تماشا بنا دیا ہے لیلۃ القدر کا اور شب قدر. میرے بھائیوں، اس کے بعد لیلۃ القدر میں ایک چیز اور ہے، وہ ہے دعا. دعا مانگیے. میں نے کہا نا جس کا تعلق رمضان کے بعد بھی ہے، لیکن رمضان میں دعا کی اہمیت اور زیادہ بڑھ جاتی ہے. ایک تو روزے دار کی دعا قبول، دوسرا سحری کا وقت قبولیت دعا کا وقت، افطاری کا وقت قبولیت دعا کا وقت، پھر پورا مہینہ دعا کی قبولیت کا وقت. دعا بھی وہ جو دل کی گہرائیوں سے ہو اور مذاق نہ ہو. یعنی ہم توبہ کریں اپنے گناہوں سے اور دعا مانگیں، اور رمضان کے بعد پھر وہی کام کریں جس کی ہم توبہ کر کے آئے ہیں. معاف کیجئے گا، یہ دعا کا مذاق ہے، یہ دعا کا مذاق ہے. ادعونی استجب لکم، میرے بندو مجھے پکارو میں تمہیں دوں گا. کیا عام عبادت، عام آیت. ادعونی استجب لکم، میرے بندو تم مجھے پکارو. اور اللہ نے کیا کہا؟ پہلے حکم دیا اور پھر جواب بھی دیا. ایسا نہ سوچو کہ ہم پکار لیں اور پھر اللہ نہ سنے.
उदऊनी, तुम मुझे पुकारो, अस्तजिब लकुम, मैं तुम्हें दूंगा। तुम जो मांगोगे मैं तुम्हारा दामन भरूंगा, तुम जो मांगोगे वो मैं तुम्हें दूंगा। कितनी साफ बात कह दी है। एक बात और याद रखिएगा, बहुत से लोग कहें, और जायज़ है उनका कहना, गलत बात नहीं है, मौलाना साहब पूरे महीने दुआ मांगी, रमज़ान 12 महीने 11 महीने दुआ मांगी, रमज़ान में भी दुआ मांग रहा हूँ और ईद, लेकिन अल्लाह ने सुनी नहीं। मौलाना साहब हम जो मांग रहे हैं अल्लाह हमारी सुनता ही नहीं, ना उम्मीद नहीं होना चाहिए। मांगना आपका काम है, देना ना देना, याद रखिएगा 2 बातें, देना ना देना, और तीसरी भी जोड़ लीजिए कितना देना, और चौथी भी जोड़ लीजिए कब देना। ये अल्लाह के ऊपर डिपेंड करता है, हमारे और आपके ऊपर नहीं। आपको अपने बच्चे से बहुत प्यार है, उसकी कोई भी ख्वाहिश आप अधूरी नहीं छोड़ते हैं, लेकिन आपके बच्चे को निमोनिया हो गया है, तेज बुखार है, आप बर्फ ठंडे पानी के फाहे रख रहे हैं, डॉक्टर ने ठंडी चीज खाने से मना कर दिया है, डॉक्टर को दिखा के आप आ रहे हैं अपने बच्चे को, और रास्ते में आइसक्रीम बेचने वाला आइसक्रीम बेच रहा है और आपका बच्चा जिद कर रहा है अब्बू हमें आइसक्रीम दिला दो, और आप जानते हैं कि आइसक्रीम मेरे बच्चे के लिए जहर है, निमोनिया में है मेरा बेटा, इस हाल में हम अपने बच्चे को अगर आइसक्रीम खिलाएंगे तो ये आइसक्रीम मेरे बेटे के लिए अभी इस बीमारी में जहर है, नहीं दे सकते, डॉक्टर ने मना किया है। अब बच्चे की मोहब्बत आपको है, लेकिन उसकी बीमारी को देखते हुए बच्चा जिद कर रहा है कि मुझे लेना है पापा आइसक्रीम, डैडी आइसक्रीम, अब्बू आइसक्रीम। कितना भी वो जिद कर ले, कितना भी जिद करे, लेकिन उस वक्त आप उसको समझाएंगे, बुझाएंगे, बहलाएंगे, लेकिन आइसक्रीम नहीं दिलाएंगे। बेटा ठीक हो जाओ, दवा खा लो, सही हो जाओगे, हम तुम्हें 1 नहीं 2 देंगे, बेटा हम 10 देंगे, लेकिन अभी नहीं। क्यों? आपको तो मोहब्बत है अपने बच्चे से, क्यों नहीं ख्वाहिश पूरी करते हो? नहीं करोगे। और अगर आपका बच्चा जहर मांगने लगे तो आप दे देंगे? बच्चा नहीं जानता, जहर मांगने लगे आप दे देंगे? नहीं देंगे। क्यों? क्योंकि आप जानते हैं कि ये जहर हमारे बच्चे की जान ले लेगा। तो मेरे भाइयों, आपको बच्चे की मोहब्बत है, बच्चा मांग भी रहा है, लेकिन आप अच्छी तरीके से जानते हैं कि इसको हमें कब आइसक्रीम देना चाहिए और कब नहीं देना चाहिए। इसी तरीके से आप अल्लाह से मांग भी रहे हैं, नमाज भी पढ़ रहे हैं, रोज़ा भी रख रहे हैं, इबादत भी कर रहे हैं, और अल्लाह से जो चीज़ आप मांग रहे हैं ये अल्लाह को मालूम है कि हमें देना है या नहीं देना है। देंगे तो इसके लिए फ़ायदेमंद होगा या नहीं, नहीं देंगे तो कब फ़ायदेमंद होगा और कब देना है ये अल्लाह बेहतर जानता है। क्योंकि अल्लाह अपने बंदे से उस माँ से भी ज़्यादा मोहब्बत करता है जो माँ अपने बच्चे को आग में नहीं डाल सकती है। अगर उसका बच्चा आग में गिर जाए तो माँ खुद कूद जाएगी और अपने बच्चे को आग से निकालेगी, चाहे आग से निकालने में वो खुद जल जाए, लेकिन अपने बच्चे को निकालेगी, अपने बच्चे को किसी भी तरीके से आग से बाहर निकाल के ही दम लेगी। मेरे भाइयों, अल्लाह के नबी फरमाते हैं कि अल्लाह को इस माँ की मोहब्बत से भी ज़्यादा अपने बंदे से मोहब्बत होती है जब बंदा अपने रब से अपने गुनाह की माफ़ी मांगता और तौबा करता है। तो मेरे प्यारे साथियों, ये अल्लाह बेहतर जानता है कि अपने बंदे को कब देना है और कितना देना है। आप खूब मांगिए, अल्लाह मुझे ये दे दे, अल्लाह मुझे वो दे दे, खूब मांगो। मालूम ना, एक बादशाह ने ऐलान किया था कि मेरी रियाया और मेरी पब्लिक में जो आज जो मांगेगा मैं उसको वो दूंगा। भीड़ लग गई। किसी ने कहा मुझे इतना सोना, बादशाह ने कहा भर दो। किसी ने कहा मुझे इतना ये, बादशाह ने कहा भर दो। किसी ने कहा इतना, बादशाह ने कहा भर दो। जो मांगता जा रहा है भरता जा रहा है, बादशाह मुंह मांगे देता जा रहा है। एक 90 साल की बुढ़िया आई, लाठी टेक की हुई थी, कमर झुकी हुई थी, वो अपने साथ एक खच्चर लाई थी
کھچر گدھا اور گھوڑے کے بیچ میں ہوتا ہے کھچر، وہ کھچر لے کے آئی اور کہنے لگی کہ بادشاہ آپ نے اعلان کیا ہے اور سب کو آپ ان کی مرضی کے مطابق دے رہے ہیں، مجھے بھی اتنا سونا چاہیے جو اس کھچر پر میں لاد کر اپنے گھر لے جا سکوں۔ بادشاہ نے کہا بوڑھیا کو 100 اشرفی دے دو، اس کو 100 اشرفی 100 سونے کے سکے دے دو۔ بڑھیا نے کہا کہ مجھے سونا چاہیے اور اس کھچر پر اتنا لادو کہ یہ اس کے وزن کو برداشت کر سکے، نہیں دبے نہیں، اور یہ میرے گھر لے جا سکے، نہیں اتنا کم بھی نہیں چاہیے، اتنا چاہیے جو اس گدھے پر اس کھچر پر لاد کر جا سکے سونا۔ بادشاہ نے کہا نہیں، تمہیں اتنے سونے کی ضرورت نہیں ہے، 100 اشرفی تمہارے لیے کافی ہے، سونے کے 100 سکے کافی ہیں۔ بڑھیا نے کہا بادشاہ سلامت، آپ نے تو کہا جو مانگو، تم جو مانگو گے میں تمہیں دوں گا، آپ نے کہا اور سب کو آپ دیتے جا رہے ہیں، مجھے کیوں نہیں دے رہے ہیں؟ تمام لوگ بڑھیا کا پکش کرنے لگے، بادشاہ صاحب آپ نے جو اعلان کیا اس اعلان کے مطابق آپ پیچھے ہٹ رہے ہیں، بڑھیا نے بھی کچھ مانگا ہے، اس کو بھی اس کی مرضی کے مطابق دینا پڑے گا آپ کو۔ بادشاہ نے کہا ٹھیک ہے جاؤ دے دو بڑھیا کو، لاد دو سونا۔ سونا لاد کر بڑھیا کو روانہ کر دیا۔ بڑھیا اپنے گاؤں پہنچی، گاؤں کے کچھ سرکش شیطان لوگوں کو پتہ چلا کہ بڑھیا تو بہت سا سونا لے کے آئی ہے، رات میں گھس گئے اس کے گھر اور بڑھیا کا گلا دبا دیا اور اس کو مار ڈالا اور سونا لے کر رفو چکر ہو گئے۔ دوسرے دن بادشاہ کو پتہ چلا کہ بڑھیا تو ماری گئی، سونا بھی غائب، تو بادشاہ نے کہا لوگوں سے لوگوں سنو، اسی لیے میں بڑھیا کو نہیں دے رہا تھا کیونکہ میں جانتا تھا کہ وہ بڑھیا اس سونے کی رکھوالی نہیں کر پائے گی، اس لیے 100 سونے کے سکے اس کے لیے کافی تھے، اس لیے میں اس کو نہیں دے رہا تھا، کم سے کم جان تو بچی رہتی، اتنا سونا ہی اس کے لیے وبال جان بن گیا۔ تو میرے بھائیوں، جیسے بادشاہ نے کہا میں جانتا تھا کہ بڑھیا اتنا سونا نہیں سنبھال پائے گی، اسی طرح اللہ بھی جانتا ہے کہ میرا بندہ کتنا سنبھال سکے گا، کتنا۔ اللہ تو نے فلاں کو اتنا دے دیا، ہم نے کون سی غلطی کی؟ اللہ وہ تو 5 ٹائم پہ نماز جمعہ تک نہیں پڑھتا، اس کی تو اتنی بڑی بلڈنگ، اور ہم تو تہجد تک کی نماز نہیں چھوڑتے، ہمارا آج تک رکشہ چلا چلا کر آج ہم گزارا کر رہے ہیں، اے اللہ تیرا ایسا ظلم کیوں؟ یہ اللہ جانتا ہے اس کو اتنا کیوں دیا اور تمہیں ایسا کیوں نہیں دیا۔ میرے بھائیوں، اللہ کی حکمت اور اس کی مصلحت میں کوئی دخل نہیں دے سکتا ہے، یہ اللہ بہتر جانتا ہے کہ اس نے تمہیں کیوں، شاید وہ تمہیں امیروں سے 500 سال پہلے جنت میں داخل کرنا چاہتا ہو، یہ اللہ کی مصلحت ہے اور اللہ کی حکمت ہے، اس میں دخل نہیں دینا چاہیے ہمیں اور آپ کو۔ دعائیں عرش کو ہلا دیتی ہیں۔ ذرا ہماری پرانی تقریروں پہ آئیے، 8 10 15 سال پرانے واقعات کو یوٹیوب پہ کھنگالیے اور ڈھونڈیے۔ وہی خولہ بنت ثعلبہ، اوس ابن صامت کی بیوی، اور غصے میں اوس ابن صامت نے اپنی بیوی سے زہار کر لیا۔ زہار کس کو کہتے ہیں سنیے، غصے میں انہوں نے اپنی بیوی سے کہہ دیا انت علیہ کا زہر امی، چل ہٹ، آج کے بعد تو مجھ پر میری ماں کی طرح حرام، آج کے بعد تو مجھ پر میری ماں کی طرح حرام، نہیں چھوؤں گا تجھے، نہیں تیرے قریب آؤں گا میں۔ کتنا بڑا جملہ کہہ دیا۔ یہ جملہ آج بھی اگر کوئی اپنی بیوی سے کہہ دے تو اس کو پنشمنٹ ملے گا، اسلام میں آج بھی اس کی سزا متعین ہے۔ اس زمانے میں کیا تھا، جو اپنی بیوی سے کہہ دے تو مجھ پر میری ماں کی طرح حرام، جا تیرے قریب نہیں آؤں گا، بھگ، تو مجھ پر میری ماں کی طرح ہو گئی۔ جیسے کوئی ماں کے ساتھ رات نہیں گزار سکتا، اسی طریقے سے تو بھی مجھ پر میری ماں کی طرح حرام ہو گئی۔ یہ جملہ کہہ دیا، اور اس وقت جو شخص اپنی بیوی سے زہار کر لیتا تھا، یہ کہہ دیتا تھا تو مجھ پر میری ماں کی طرح حرام ہو گئی، تو پھر وہ مل نہیں سکتا تھا، پھر ماں کی طرح اس کو خدمت کرنا پڑتی تھی، وہ کہے پیر دباؤ تو دبانا پڑتے تھے، وہ ماں ہی کی طرح ہو جاتی تھی۔ خولہ بنت ثعلبہ کو بڑا افسوس ہوا، کہنے لگی اے اوس یہ تم نے کیا کیا؟ غصہ جب ٹھنڈا ہوا تو اوس ابن صامت نے بھی کہا اللہ یہ مجھ سے کیا غلطی ہو گئی۔ انہوں نے اپنی بیوی کو نبی اکرم کے پاس بھیجا،
ان کی بیوی محمد رسول اللہ سے ملنے جاتی ہے، دروازہ کھٹکھٹاتی ہے، اللہ کے نبی دروازہ کھولتے ہیں، دروازہ کھولنے کے بعد فرماتے ہیں اے خولا آؤ۔ خولا کو اندر بلایا، حضرت خولا بنت ثعلبہ نے کہا، حضرت خولا نے کہا اے اللہ کے نبی آج بہت بڑی غلطی ہو گئی، میرے شوہر نے مجھ سے زہار کر لیا، مجھے اپنے اوپر اپنی ماں کی طرح حرام کر لیا۔ آپ نے فرمایا خولا اب تو تم ان کی ماں کی طرح بن چکی ہو، محمد الرسول اللہ کے پاس تمہارے لیے کوئی راستہ نہیں ہے، جاؤ اب میں کچھ نہیں کر سکتا۔ کہا اللہ کے نبی چھوٹے چھوٹے بچے، ان بچوں کا کیا ہوگا؟ اگر میں ان کے لیے حلال نہ ہوئی تو ان بچوں کے لیے کیا ہوگا؟ آپ نے فرمایا خولا تم مجھ سے بحث کر رہی ہو، تکرار کر رہی ہو، کوئی فائدہ نہیں، تم جاؤ میرے پاس کوئی راستہ نہیں ہے۔ اس نے پھر کہا اے اللہ کے نبی میرے شوہر نے مجھے طلاق نہیں دی، میرے شوہر نے مجھے ماں کی طرح حرام، کوئی تو راستہ نکالیے۔ آپ نے کہا خولا میرے لیے پاس تمہارے لیے کوئی راستہ نہیں ہے۔ وہ ضد کرتی رہی، برابر ٹوکتی رہی، نبی سے برابر بحث کرتی ہی گئی، یہاں تک کہ اللہ کے نبی نے اس کو اٹھا دیا اور گھر کے باہر اس کو چھوڑ دیا۔ آپ نے کہا جاؤ اے خولا میرے پاس تمہارے لیے کوئی راستہ نہیں، یہ کہہ کر آپ نے دروازہ بند کر دیا۔ ادھر دروازہ بند ہوتا ہے، خولا بنت ثعلبہ نبی کے دروازے کے باہر، لیکن اللہ کے نبی مسجد نبوی کے حجرے سے ہی لگے ہوئے تھے۔ اس نے دیکھا یہ نبی کی چوکھٹ ہے اور اسی چوکھٹ سے چپکی ہوئی یہ مسجد نبوی ہے، یہ اللہ کا گھر ہے، اللہ کی مسجد اللہ کا گھر ہے۔ اس نے ایسے ہی چوکھٹ کو دیکھا اور محمد رسول اللہ کی چوکھٹ کو دیکھ کر وہ جو کہتی ہے ان لفظوں پر غور کرو، محمد رسول اللہ کی چوکھٹ بند ہو گئی تو کیا ہوا؟ کیا کہا اس نے؟ محمد رسول اللہ کی چوکھٹ بند ہو گئی تو کیا ہوا؟ رب العالمین کی چوکھٹ تو کھلی ہے، اللہ کی چوکھٹ تو کھلی ہے۔ پھر وہ مسجد کے اندر داخل ہو گئی، پھر وہ مسجد میں چلی گئی، وضو بناتی ہے اور 2 رکعت نفل نماز پڑھتی ہے۔ دعا مانگنے کا سب سے بہتر طریقہ یہی ہے، ڈائریکٹ دعا نہ مانگو، آپ وضو بنائیے، 2 رکعت نفل نماز پڑھیے، اس کے بعد اپنے دونوں ہاتھوں کو اٹھائیے اور دعا مانگیے۔ سب سے پہلے سورہ فاتحہ پڑھیے الحمدللہ رب العالمین سے ولا الضالین تک، اس کے بعد آپ درود شریف پڑھیے اللہم صلی علی محمد اللہم بارک علی محمد۔ اب آپ اس کے بعد دعا مانگیے جو مانگنا ہو، اللہ کی حمد و ثنا کے بعد اب آپ اردو میں اپنی زبان میں جو دعا مانگنا چاہیں مانگیے۔ اللہ ہمارے بھائی کو کینسر ہے، اللہ تو شفا عطا فرما، اللہ دنیا کے سارے ڈاکٹروں نے منع کر دیا ہے، تو حکیم ہے، اے اللہ اگر تو شفا دینا چاہے تو کون ہے جو شفا روک لے؟ اے اللہ تو ہے تو تنکے میں بھی جان ڈال دیتا ہے، اللہ تو ہے جو مردے میں سے انڈا جو ایک مردہ چیز ہے اس میں سے مرغی کا بچہ زندہ نکالتا ہے، اللہ تو وہ ذات ہے جو مردے سے بھی زندہ کو نکالنے پر قادر ہے۔ الہ العالمین تو آج ہمارے بھائی کو شفا دے، میرے باپ کو شفا دے، میری بیوی کو شفا دے، میرے بیٹے کو شفا دے۔ میرے بھائیوں آپ دعا مانگیے، اتنی مانگیے، گڑ گڑائیے اور روتے رہیے، لیکن دعا جب ختم کرنا ہو تو پھر یہ دعا ضرور پڑھیے عربی میں، یہ یاد نہ ہو تو یاد کیجیے، دعا کا صحیح طریقہ ہے آپ اردو میں ساری دعائیں مانگنے کے بعد 1 گھنٹہ، آدھا گھنٹہ، 2 گھنٹہ، 3 گھنٹہ دعا مانگنے کی رات ہے، یہ مانگو، اپنے رب کو منانے کی رات ہے، مانگو، اور سب کچھ مانگنے کے بعد پھر یہ دعا پڑھو ربنا تقبل منا۔ یاد رکھنا جب دعا ختم کرنا ہو تو ان دعائیہ جملوں کو یاد کر لو، ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک التواب الرحیم وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ، یعنی نبی پر جو درود تم نے شروع میں پڑھا اب جو ختم
ختم کر رہے ہو دعا مانگ کر جو ختم کر رہے ہو اس دعا کو آپ پھر درود پڑھ کر ختم کریں گے. وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین. یہ کہہ کر دونوں ہاتھوں کو گرا لو. ان دونوں ہاتھوں کو چہرے پر پھیرنے کا کوئی ثبوت نہیں ہے. ان دونوں ہاتھوں کو چہرے پر ملنے کا کوئی ثبوت نہیں ہے. دونوں ہاتھوں کو چہرے پر ملنے کی جتنی بھی حدیثیں آتی ہیں سب کی سب ضعیف ہیں. دعا مانگو. وتب علینا انک انت التواب الرحیم. وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. اور کسی کو اگر اتنی لمبی دعا اختتام کی ختم کی یاد نہ ہو، ربنا تقبل منا انک انت التواب الرحیم، اتنی دعا یاد نہ ہو تو لاسٹ والا جملہ ہی پڑھ لے، وصلی اللہ تعالی علی خیر خلق محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین. ہاتھ نہیں پھیرنا ہے، بس گرا لینا ہے میرے بھائیوں، ورنہ دو جملے کی دعا ہے، سب کو یاد کرنا چاہیے. بڑی اچھی دعا، ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم. غور کر، ربنا، آئے ہمارے رب، ہم نے جو کچھ بھی مانگا ہے اب تک اپنی زبان میں، اپنی بھاشا میں، اپنی لینگویج میں، تقبل منا، ہماری اس دعا کو قبول کر لے. انک انت السمیع العلیم، کہ بے شک تو ہی سننے والا ہے اور تو ہی جاننے والا ہے. وتب علینا انک انت التواب الرحیم، اور ہماری توبہ کو قبول کر لے، اس لیے کہ تو ہی توبہ کو قبول کرنے والا اور رحم کرنے والا ہے. وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ، اور درود و سلام نازل فرما اپنی سب سے بہترین مخلوق کے سردار جناب محمد الرسول اللہ وعلی آلہ، اور آپ کے آل پر، واصحابہ، اور آپ کے تمام صحابہ پر، اور چاہو تو وہ ذریات ہی بھی پڑھ لو، اور آپ کی تمام اولاد پر اور ذریات پر، آلہ و ذریات وسلم. اللہ ان پر درود بھی بھیج اور ان پر رحمتیں اور برکتیں نازل فرما. یہ کہہ کر آپ دعا ختم کریں. ہم دعا مانگتے ہیں لیکن دعا مانگنے کے طریقے ہمیں نہیں معلوم ہے. غور کرو، کسی کی عمر 25 سال، کسی کی 30 سال، کسی کی 50 سال، کسی کی 60 اور 70 سال یہاں لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، لیکن ابھی یہ نہیں معلوم کہ دعا کب کیسے شروع کریں اور کیسے ختم کریں. اور پھر کہتے ہیں کہ اللہ ہماری سنتا نہیں ہے. جو 70 اور 60 سال کی عمر میں جنہوں نے دعا مانگنے کا طریقہ نہ سیکھا ہو، وہ میرے بھائیو اللہ پر الزام لگاتے ہیں کہ اللہ سنتا نہیں. یہ ہے دعا مانگنے کا طریقہ، ایسے دعا مانگی جاتی ہے. الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین. پوری سورہ فاتحہ پڑھیے. اللہم صلی علی محمد، اللہم بارک علی محمد. اس کے بعد اب آپ مانگیے جو مانگنا ہو، اور پوری دعا مانگنے کے بعد، سب کچھ مانگنے کے بعد، ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم وصلی اللہ تعالی علی خیر خلق محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین. یہ ہے میرے بھائیوں، یہ وہ دعا ہے جو آپ پرسنل مانگ رہے ہیں. ویسے تو بہت سی دعائیں ہیں. السلام علیکم، یہ بھی دعا ہے. السلام علیکم، اللہ کی سلامتی ہو آپ پر. آپ نے کہا وعلیکم السلام، آپ پر بھی. ہاں، پھر بہک گئے، طریقہ بتا دی. چلو یہ بھی ضروری تھا. تو میرے بھائیوں، اس نے وضو بنایا، 2 رکعت نفل نماز پڑھی، اور پھر اس نے دعا مانگی. آئے اللہ، تیرے نبی کی چوکھٹ بند، تیری چوکھٹ کھلی ہے. اگر تو نے میرے لیے کوئی راستہ نہیں نکالا تو کون راستہ نکالے گا؟ اس عورت کی دعا زبان سے نکلی، عرش سے ٹکرائی، عرش سے ٹکرائی. اللہ نے کہا جبریل جاؤ، اگر میں نے اپنی بندی کے لیے راستہ نہیں نکالا تو کون نکالے گا؟ میں اگر اس بندی کے لیے راستہ نہیں نکالوں گا تو کون؟ وہ اس نے مجھے پکڑا ہے، اس نے مجھے پکارا ہے. جبرائیل امین دنیا پہ آتے ہیں اور وہ دعا ہی مانگ رہی ہے. ابھی اس نے دعا ختم نہیں کی ہے. یہاں جبرائیل علیہ السلام اللہ کے نبی کے پاس آتے ہیں، قرآن کی آیت نازل کرتے ہیں کہ اللہ نے فرمایا قد سمع اللہ قول التی تجادلک فی زوجها وتشتکی الی اللہ. قد سمع اللہ قول التی تجادلک، اللہ نے اس عورت کی فریاد سن لی. تشتکی قد سمع اللہ قول التی تجادلک، جو آپ سے بحث کر رہی تھی.
اللہ کے نبی میرے لیے کوئی راستہ نکالو، اللہ میرے شوہر کے درمیان کوئی راستہ نکالو، اور آپ کہہ رہے تھے میرے پاس کوئی راستہ نہیں، آپ سے بحث کر رہی تھی، لیکن مسجد میں جا کر تشتکی اللہ، وہ اللہ سے بھی فریاد کر رہی تھی، اللہ سے بھی فریاد کر رہی تھی، اللہ نے اس کی فریاد کو سن لیا، اس کو بلاؤ اور جا کر کہہ دو کہ اللہ نے تمہارے لیے راستہ نکال دیا ہے، اور تمہاری وجہ سے سب کے لیے راستہ نکال دیا ہے۔ آج کے بعد جو بھی شخص اپنے اوپر اپنی بیوی کو حرام کر لے گا، اب اس کو اپنی بیوی کو بیوی بنانے کے لیے یہ پنشمنٹ، یہ جرمانہ اس کو دینا پڑے گا۔ اور جرمانہ کیا ہے؟ ایک غلام آزاد کرو، اور غلام آزاد کرنے کی، غلام تو اب ہے نہیں، وہ زمانہ ختم ہو گیا، غلام آزاد کرو، غلام آزاد کرنے کی طاقت نہیں ہے تو کیا کہا؟ 60 روزے رکھو، وہی چیز مسلسل پے در پے کنٹینیو لگاتار، بیچ میں کوئی بھی ناگا نہیں ہونا چاہیے، اگر بیچ میں ناگا ہوا تو سارے روزے بیکار، پھر سے رکھو 1 سے 60۔ اس میں بیماری شامل نہیں ہے، اگر ڈاکٹر نے منع کر دیا، بیمار ہو گئے، عذر ہے کوئی، اور ڈاکٹر نے کہا کہ روزہ نہیں رکھ سکتے ہو، کھانا پینا تمہارے لیے بھی منع ہے، تو آپ ڈاکٹر کے کہنے پر اتنے روزے چھوڑ سکتے ہو، لیکن جیسے ہی صحیح ہوں گے تو باقی روزے پھر آپ کو پورے کرنا پڑیں گے۔ لیکن کوئی بیماری نہیں، صرف سستانے کے لیے 1-2 دن آپ آرام کرنے لگے، 50 روزے رکھ لیے، 10 ہی تو رہ گئے، چلو 2 دن سستا لیتے پھر ہم رکھ لیں گے، جیسے ہی آپ نے بلا کسی عذر و بلا کسی بیماری کی جو چھوڑا، 50 بیکار۔ اب پھر سے رکھو 1 سے لے کے 60، اور رکھنا ہے مسلسل پے در پے کنٹینیو۔ 60 روزے رکھنے کی طاقت نہ ہو تو 60 مسکینوں کو کھانا کھلاؤ۔ اب ایسا نہیں ہو سکتا ہے 60 روزے رکھنے کی طاقت ہے تو 60 مسکینوں کو آپ کھانا کھلا رہے، نہیں، نمبر سے ہی چلنا پڑے گا۔ پہلے غلام آزاد کرو، غلام آزاد کرنے کی طاقت نہیں ہے تو 60 روزے رکھو، اور 60 روزے بھی رکھنے کی طاقت نہیں ہے تب 60 مسکینوں کو کھانا کھلاؤ۔ 60 مسکینوں کو ایک ٹائم کھانا کھلانا ہے، ان کو 60 کو ایک ساتھ کھلا دو، یا 10 کر کے 6 دن میں کھلا دو، یا 1 کر کے 2 مہینے میں کھلاؤ، لیکن جب تک 60 پورے نہیں ہو جائیں گے آپ اپنی بیوی کے قریب نہیں جا سکتے۔ یہ ہے شریعت کا مسئلہ، نکال دیا تو اللہ نے اس عورت کی گفتگو کو سن لیا۔ دعاؤں کا سننے والا وہ ہے۔ جب خولہ بنت ثعلبہ بوڑھی ہو گئی اور ایک دن ایک پل پر کھڑی تھی، ٹیک لگائے، لاٹھی پر ٹیک لگائے تھی، اور حضرت عمر گھوڑے پر بیٹھ کر سفر کرتے ہوئے آ رہے تھے، تو بڑھیا نے کہا عمر گھوڑا روک، اس نے گھوڑا روک دیا، حضرت عمر نے کہا ادھر آؤ، حضرت عمر گھوڑے سے اتر گئے، اس بڑھیا کے قریب گئے، خولہ بنت ثعلبہ کے پاس، کہا بولو ماں کیا بات، کان لاؤ، کان میں کچھ کہا؟ حضرت عمر نے کہا ٹھیک ہے ماں، چلے گئے۔ لوگوں نے کہا امیر المومنین، اتنے بڑے امیر ہو کر ایک معمولی بڑھیا نے آپ کے گھوڑے کو روکا اور آپ نے روک دیا، ایک معمولی بڑھیا نے انگلی کے اشارے سے کہا ادھر آؤ، اور آپ گھوڑے سے اتر کے اس کے پاس چلے گئے۔ آپ نے اپنے ضمیر سے نہیں پوچھا، اپنے دل سے، آپ امیر المومنین ہیں اور آپ نے ایک معمولی عورت کی گفتگو کو سنا اور چل دیا اس کے پاس۔ حضرت عمر نے روتے ہوئے کہا اے میرے ساتھیو، اس عورت کا مقابلہ کون کر سکتا ہے؟ ارے عمر اس عورت کی گفتگو کو کیوں نہیں سنے گا؟ اس نے کہا کان لاؤ، میں نے اپنا کان بڑھایا۔ ارے جس کی گفتگو کو 7ویں آسمان کے اوپر عرش والے نے بھی بیکار نہ جانے دیا ہو، اور جو مسجد نبوی میں بیٹھ کر دعا مانگ رہی ہو تو اللہ کا عرش ہل گیا ہو، اور اللہ نے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا دروازہ بند کر دیا تھا، لیکن اللہ نے اس کی گفتگو سنی۔ جب 7ویں آسمان پر عرش پر بیٹھے ہوئے اللہ تعالیٰ نے اس عورت کی گفتگو کو سنا، اور اللہ تعالیٰ نے اس عورت کے کلام کو سنا، تو عمر کی کیا مجال جو اس کی نہ سنتا۔ غور کیجیے آپ، یہ وہ تھی حضرت خولہ بنت ثعلبہ، اور تصور کرو جب جا رہی تھی سواری اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مدینے کی طرف جا رہے تھے، اور مدینے کی عورتیں چھتوں پہ چڑھی تھی، جیسے آج آپ کی مسجد کے اندر عورتیں جو ہے چھتوں پہ آ گئی ہیں۔ ہمارے زبیر صاحب کہہ رہے تھے پھر پردے کا مقصد کیا رہ گیا مولانا صاحب، یہاں سے آئیں گی جائیں گی اور مسجد سے، سنیے اگر آپ کے پاس ڈبل دروازے نہیں ہیں تو عورت ایک ہی دروازے سے جائے گی،
آپ نہیں روک سکتے ہیں. اللہ کے رسول کا سخت حکم ہے لا تمنعوا اماء اللہ ان یصلین فی المسجد. اگر عورتیں مسجد میں جانا چاہ رہی ہیں تو آپ نہیں روک سکتے ہیں. جاؤ سعودی عرب میں خانہ کعبہ میں اور دیکھیے آپ حج ہو یا عمرہ ایک ہی دروازے سے عورتیں جاتی ہیں اور ایک ہی دروازے سے آتی ہیں. وہاں تو عورتیں مردوں کے ساتھ مل کر طواف کرتی ہیں. میرے بھائیوں کرتی ہیں, ایسا ہوتا ہے. اور ایک بات مسئلے کی یاد رکھنا, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مسجد میں, مسجد نبوی میں کچھ حبشی لوگ آئے اور وہ کچھ کرتب لاٹھی چلانا سیکھ رہے تھے. ہوتا نا جیسے جوڈو کراٹے کوئی ہم لوگ ایسے, وہ لوگ کرتب ایسے تلوار چلانا سیکھ رہے تھے, مہارت ایسے. تو حضرت عائشہ نے کہا اللہ کے نبی میں بھی دیکھوں گی. تو اللہ کے رسول نے اپنے پیچھے ان کو کھڑا کر دیا, ادھر آؤ پیچھے. تو اپنا سر یہاں رکھ لیا انہوں نے, یعنی یہ تھوڑی جو تھی ہاٹ یہ یہاں رکھ لیا اور پیچھے کھڑی ہو گئی اور ایسے کر کے وہ دیکھنے لگی. بخاری کی روایت ہے وہ دیکھنے لگی کہ یہ حبشی لوگ کیا سیکھ رہے ہیں, لاٹھی چلانا اور تلوار چلانا سیکھ رہے ہیں, یہ جنگوں میں لڑنے کے کام آئے گا. تو ان حبشیوں کے کرتب کو سیکھ رہے ہیں. یہ روایت یہ بتلا رہی ہے کہ عورت کسی تقریر کرنے والے یا کسی مولانا کو دیکھ سکتی ہے, لیکن تقریر کرنے والے کے لیے یا مردوں کے لیے جائز نہیں ہے کہ وہ عورتوں کو دیکھے یا ان پر نظر پڑے. عورتوں کے لیے یا تو اسکرین لگوائیے, اور اسکرین کا انتظام اگر آپ نہیں کر سکتے ہیں تو وہ ڈیمانڈ کریں گی, وہ ان کا مطالبہ ہوگا کہ ہمیں ایسی جگہ بٹھائیے کہ جہاں ہمیں تقریر کرنے والے ہمیں دکھ سکیں, تبھی سمجھ میں آئے گی. لیکن اب کیا کریں, اب سامنے بٹھاؤ گے تو ظاہر بات ہے کہ وہ تو دیکھیں گی ہی دیکھیں گی, لیکن پھر مردوں کی نظریں بھی ان پہ پڑیں گی, یہ جائز نہیں ہے. تو آپ ایسا انتظام کریں کہ وہ تو دیکھ لیں لیکن مردوں کی نظریں یا خطیب کی نظر ان کے اوپر نہ پڑنے پائے. اگر ایسا انتظام ہو جائے تو فبہا, لیکن آپ عورتوں کو نہیں روک سکتے ہیں. حضرت عائشہ نے نبی اکرم کے پیچھے کھڑے ہو کر عورتوں کو کرتب دیکھا ہے, حبشیوں کا کرتب دیکھا ہے. ایسے ہی نہیں مقام مل جاتے ہیں, ایسے ہی عزتیں نہیں مل جاتی ہیں, ورنہ گرانے والوں نے کتنی کوششیں کی, ڈبونے والوں نے کتنی ڈبونے کی کوششیں کی, انہوں نے بار بار مارنا چاہا لیکن تھک کر اور ہار کر ایک طرف بیٹھ گئے اور بیچارے مجبور ہو گئے, کیونکہ ان کو اس آیت پر یقین ہی نہیں تھا. وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ. عزت و ذلت کا مالک کوئی انسان نہیں ہے, چاہے اس کے پاس کتنی بھی پراپرٹی ہو, زمین و جائیداد کیوں نہ ہو, عزت و ذلت دینے کا مالک اللہ کی ذات ہے. میرے بھائیوں قرآن کی اس آیت پر مجھے پہلے بھی یقین تھا اور آج بھی یقین ہے, اور سچا مسلمان وہ ہے جو مرتے دم تک یقین رکھے. میرے بھائیوں یاد رکھیے عزت اور ذلت دینا کسی انسان کے ہاتھ میں ہے ہی نہیں. دیکھیے یہ عورتیں مدینہ کی چھتوں پر چڑھی ہوئی ہیں, اللہ کے نبی کو دیکھ رہی ہیں, یہ سواری جا رہی ہے اور مدینے کی چھوٹی چھوٹی بچیاں 6 سال کی 7 سال کی بچیاں ڈھول بجا رہی ہیں اور دف بجاتے بجاتے کہتی جا رہی ہیں وَطَلَعَ الْبَدْرُ عَلَيْنَا مِن ثَنِيَّاتِ الْوَدَاعِ وَجَبَ الشُّكْرُ عَلَيْنَا مَا دَعَا لِلَّهِ دَاعِ. آج تو 14ویں رات کا چاند ہمارے مدینے میں چمکا ہے, آج تو محمد رسول اللہ مکے سے مدینے میں آئے ہیں, آج تو 14ویں رات کا چاند مدینے میں چمکا ہے. وَجَبَ الشُّكْرُ عَلَيْنَا مَا دَعَا لِلَّهِ دَاعِ. ہم اللہ کا جتنا بھی شکر ادا کریں وہ کم ہے. ادھر حضرت محمد رسول اللہ ان بچیوں کا گیت سن رہے ہیں, ان کے یہ شعر سن رہے ہیں اور مسکرا رہے ہیں. آپ کو مسکراتا ہوا دیکھ کر ان چھوٹی چھوٹی بچیوں نے کہہ دیا وَالنَّبِيُّ يَعْلَمُ مَا فِي غَدٍ. آج ہمارے پاس ایک ایسے نبی آئے ہیں, آج ہمارے مدینے میں ایسے رسول آئے ہیں جو کل کی بات بھی جانتے ہیں, کل کیا ہوگا وہ بھی بتا دیتے ہیں. اللہ کے نبی کی آنکھوں میں آنسو آ گئے. آپ اپنی اونٹنی سے اترے اور اترنے کے بعد سب سے پہلے ان بچیوں کے پاس گئے اور ان بچیوں سے فرمایا دعی حاضل کلمات, آئے بیٹیو آئے بچیوں یہ مت پڑھو کہ تم میں ایک ایسے نبی آ گئے جو کل کی بات جانتے ہیں, یہ مت بولو اللہ کی قسم مجھے نہیں معلوم کہ کل میرے ساتھ کیا ہوگا, یہ علم تو صرف اللہ کو معلوم ہے. میری بیٹیوں یہ چھوڑ دو اور وہ جملے پڑھو جو تم پہلے پڑھ رہی تھی, یعنی شرک گوارا نہیں. چھوٹی چھوٹی بچیوں کو لوگ نظر انداز کر دیتے ہیں, ارے یہ کیا کپڑے, ارے چھوٹی بچی ہے چلو کیا بات ہے, ارے اس نے ایسا کہہ دیا, ارے
بچی ہے. میرے بھائیوں چھوٹی چھوٹی بچیوں کے زبان سے اگر شرکیہ جملہ نکل گیا تو اللہ کے نبی نے اس کی بھی اصلاح کر دی. ان کو چھوڑ دو, اس لیے اتر کر آئے, معاف نہیں کیا. اگر آج ان بچیوں کے دماغ میں یہ بیٹھ گیا کہ اللہ کے نبی کل کی بات بھی جانتے ہیں تو پھر جوانی میں بھی اور بڑھاپے میں بھی ان کے دماغ سے نہیں نکلے گا. آج ضرورت ہے اصلاح کرنے کی میرے بھائیوں, اس لیے اپنے بچوں کو اچھے مدرسوں میں بھیجو جہاں صحیح اصلاح ہو سکے. اسی لیے اللہ کے نبی نے فرمایا جب بچہ پیدا ہو اور جب وہ بولنے لگے تو پہلے اللہ اللہ بلواؤ, جب وہ اور کچھ بولنے لگے تو لا الہ الا اللہ کہلواؤ, اور جب وہ 7 سال کا ہو جائے تو اس کو نماز کے لیے مسجد میں انگلی پکڑ کر لے کر جاؤ, اور جب 10 سال کا ہو نماز نہ پڑھے تو اس کو مارو اور مار مار کر اس کو مسجد میں لے جاؤ. میرے بھائیوں ایسے ہی نہیں کہا, یہ عقیدے کی ایک اصلاح ہے. تو یہاں اللہ کے نبی جا رہے ہیں اور وہاں ام ایوب ابو ایوب سے کہتی ہیں کاش اللہ کے رسول میرے گھر رک جاتے تو کتنا اچھا ہوتا. اللہ کے نبی کہتے ہیں, ابو ایوب کہتے ہیں ارے چپ, دن میں خواب دیکھ رہی ہے کیا ہے؟ بڑے بڑے امیروں کے گھر تو اللہ کے نبی رکتے نہیں ہیں, تیرے گھر رک جا, کیا ہے تیرے پاس؟ ام ایوب اندر چلی گئی. میں پورا واقعہ نہیں بتانا چاہتا ہوں, تھوڑا سا شارٹ کر رہا ہوں اس لیے کہ میں نے پہلے ہی کہا تھا کہ یہ وقت عبادت کا وقت ہے. میرے بھائیو اللہ کے حضرت ام ایوب اندر چلی گئی, انہوں نے وضو بنایا اور وضو بنانے کے بعد نماز پڑھی 2 رکعت اور اپنے ہاتھ اٹھا کر دعا مانگنا شروع کر دی. اللہ اگر آج محمد رسول اللہ میرے مہمان بن جائیں اور میں ان کی میزبان بن جاؤں تو تیرا کیا بگڑ جائے گا؟ تیری رحمت میں کون سی کمی آ جائے گی؟ اے اللہ کیا ایک غریب گھر کو محمد رسول اللہ کی میزبانی کا حق نہیں ہے؟ یہ دعا مانگ رہی ہے اور ادھر اوس اور خزرج کے بڑے بڑے سردار اے اللہ کے رسول میرے گھر رکیے, کوئی تکلیف نہیں ہونے دیں گے. اے اللہ کے نبی میرے گھر رکیے, کوئی تکلیف نہیں ہونے دیں گے. اللہ کے نبی فرماتے ہیں اونٹنی کی لگام کو چھوڑ دو, یہ اونٹنی اللہ کے حکم سے رکے گی, میرے حکم سے نہیں. اللہ جہاں روکے گا وہاں رک جائے گی اور اسی کا میں مہمان بن جاؤں گا. اونٹنی جا رہی ہے, ابو ایوب انصاری کے گھر پہ رکتی ہے, لیکن اللہ کے نبی نے کہا جب تک یہ بیٹھے گی نہیں فیصلہ نہیں ہوگا. وہ اونٹنی رکی اور آگے بڑھ گئی. ابو ایوب اندر گئے, کہا ام ایوب کیوں دعا مانگ رہی ہے, کیوں بار بار پکار رہی ہے؟ اونٹنی تیرے دروازے سے آگے بڑھ گئی ہے. رکی لیکن بیٹھی نہیں, آگے بڑھ گئی. ام ایوب کی دعاؤں میں تیزی آ گئی. اے اللہ, اونٹنی میرے گھر کے دروازے تک آ گئی, رک گئی, پھر آگے بڑھ گئی تو واپس کیوں نہیں آ سکتی ہے؟ اے اللہ اگر جب تو میرے گھر کے دروازے پر روک سکتا ہے, آگے بڑھا سکتا ہے, تو اس اونٹنی کے دماغ میں اور دل میں بات ڈال کر پیچھے کیوں نہیں لوٹا سکتا؟ اے اللہ ان تمام بڑے بڑے سرداروں نے محمد کی چوکھٹ پکڑی ہے اور ہم نے تیری چوکھٹ پر سوال کیا ہے. اے اللہ سن لے, اے اللہ سن لے, وہی انک انت السمیع العلیم, تو سننے والا اور جاننے والا ہے. اونٹنی پھر پلٹتی ہے, پھر ابو ایوب کے مکان پر رکتی ہے, ادھر ادھر دیکھتی ہے اور پھر وہیں بیٹھ جاتی ہے. اللہ کے رسول اترتے ہیں اور کہتے ہیں ابو ایوب اللہ نے مجھے تمہارا مہمان بنا دیا ہے. ابو ایوب اندر جاتے ہیں, کہتے ہیں ام ایوب اللہ نے تیری سن لی, اب دعا ختم کر, جلدی سے ختم کر اور محمد رسول اللہ کو گھر میں بٹھانے کا انتظام کر. کہنے لگی تھوڑی دیر کے لیے اور باہر رہنے دیجئے, میں 2 رکعت اور پڑھ لیتی ہوں. کہا اب کیوں پڑھ رہی ہے؟ ارے ہو تو گئی, اللہ نے سن تو لی. کہا 2 رکعت وہ پہلے جو پڑھی تھی وہ میں نے محمد رسول اللہ کو رب سے مانگا تھا, اب جو 2 رکعت پڑھنے جا رہی ہوں وہ اللہ نے محمد رسول اللہ کو میرا مہمان بنا دیا, اس کا شکرانہ ادا کرنے جا رہی ہوں, اس کے شکریہ کے لیے نماز پڑھ رہی ہوں. پھر 2 رکعت پڑھی, اس کے بعد میں انہوں نے انتظام کیا اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ام ایوب کے مہمان بن گئے. میرے بھائیوں یہ ہوتا ہے دعاؤں کی طاقت. دعا, اونٹنی آئی اور آگے بڑھ گئی, لیکن ام ایوب کی دعا کی تاثیر یہ تھی کہ اس اونٹنی کو واپس آنا پڑا. ہماری دعاؤں میں تاثیر آئے تو کہاں سے آئے؟ پھر وہی بیرون ٹولے والی تقریر اٹھا کر پرسوں والی پھر پڑھنا پڑے گا, ہم دیکھنا پڑے گا, سننا پڑے گا. ہم اپنے کھانے پر نظر ڈالیں, ہم اپنے پہننے پر نظر ڈالیں, ہم اپنے بزنس پر نظر ڈالیں, ہم اپنے کاروبار پر نظر ڈالیں, ہم اپنے حلال و حرام پر نظر ڈالیں, ہم اپنے رشتوں پہ نظر ڈالیں, ہم اپنے ماحول پر نظر ڈالیں, ہم پڑوسیوں کے ساتھ ہمارا رہن سہن کیا اس پر نظر ڈالیں, غیر مسلموں کے ساتھ ہمارے تعلقات کیسے ہیں ان پر نظر ڈالیں, ہم دیکھیں کہ ہماری زندگیوں کے اندر تقویٰ کیسا آ گیا ہے. فرمایا حضرت عائشہ نے 80 سال تک دعائیں مانگتے رہو
اور کمر جھک جائے تمہاری کمان کی طرف، پھر بھی اللہ اس وقت تک نہیں سنے گا جب تک کہ تم حرام لقمہ نہیں چھوڑو گے اور حلال روزی نہیں کھاؤ گے۔ اس حدیث نے اور حضرت عائشہ کے اس جملے نے کلیئر کر دیا کہ دعائیں کن کی قبول ہوں گی اور کن کی نہیں۔ صاف کہہ دیا کہ تمہاری کمریں جھک جائیں اور تم بوڑھے ہو جاؤ دعائیں مانگ مانگ کے اور لاٹھی لے کر چلنے لگو، پھر بھی اللہ تمہاری زبان سے نکلی ہوئی دعا کو تمہارے سر سے ایک بالش بھی اوپر نہیں اٹھائے گا جب تک کہ تم حلال لقمہ نہیں کھاؤ گے اور حرام لقمہ نہیں چھوڑو گے۔ ہم دیکھیں کہ ہم کتنا حلال کھا رہے ہیں اور کتنا حرام کھا رہے ہیں اور ہمارا بزنس کیسا ہے۔ بس لگ جائیے عبادت میں۔ ساتھ میں ایک بات اور کہہ دوں میرے بھائیوں، میرے ایک دوست ہیں اور بھائی بھی لگتے ہیں، یہ آئے ہوئے ہیں حامد صاحب مئو ناتھ بھنجن سے۔ یہ ادارہ میرا دیکھا ہوا ہے، میں گیا ہوں، اس میں پروگرام بھی ہوا ہے، اور میرا سب سے پہلا پروگرام مئو ناتھ بھنجن ہی کی سرزمین پر ہوا تھا۔ تو بیچارے آئے ہیں اور میں نکلنے والا ہوں، صبح سحری کے بعد نکل جاؤں گا۔ تو آپ جب جا رہے ہیں تو یہ جس ادارے کے لیے آئے ہیں ان کا زیادہ سے زیادہ آپ تعاون فرما دیں، انشاءاللہ اللہ تعالیٰ آپ کو اس کا اجر عظیم عطا فرمائے گا۔ اس وقت رمضان کی رات ہے، ہم تو ویسے بھی پوری رات دعا کریں گے ہی، آپ سے پھر گزارش ہے کہ ہمارے والد محترم کے لیے بھی دعا کر دیجیے۔ میں اتنا دن کبھی رکا نہیں ہوں یہاں، میں صرف ان کی وجہ سے رکا ہوا ہوں کیونکہ لکھنؤ میں نے ہاسپٹلوں کے سارے دروازے کھول دیے، اور لکھنؤ کے کوئی بڑا ہاسپٹل ایسا نہیں جہاں کا ڈاکٹر مجھے نہ جانتا ہو۔ انہوں نے میرے ابو کو اپنا باپ سمجھا اور سارے دروازے کھولے، لیکن اس وقت ان کو کمزوری بہت زیادہ ہے، گھر پر ہیں، ہر وقت مجھے اپنے پاس بٹھائے رہتے ہیں، اٹھنے بھی نہیں دے رہے ہیں۔ اس لیے میری آج کی رات میری لکھنؤ کی تھی، لیکن جب ان کی کمزوری زیادہ دیکھی تو میں نے لکھنؤ والوں کو منع کر کے اور پوسٹ پون کر دیا پروگرام، کہا پھر کبھی دیکھا جائے گا۔ لیکن 2 پروگرام میرے بہت ضروری ہیں جو بامبے میں ہیں، وہ کسی بھی قیمت پر کینسل نہیں ہو سکتے ہیں، کیونکہ بہت دنوں کے بعد وہ لوگ بلا رہے ہیں، اور ان کی یہ دعائیں تھیں کہ مولانا جرجیت صاحب جب جیل سے باہر آئیں گے تو ہم ان کا یہاں شب قدر میں پروگرام رکھیں گے، اور وہ پچھلی سال ہم نہیں جا سکے۔ انہوں نے ہمارے لیے جب ہم جیل سے نکلے تھے تو 1,000 لوگوں کو انہوں نے کھانا کھلایا تھا، غریبوں کو بلا کر۔ وہ لوگوں نے جب مجھے بلایا تو میں نے کسی طریقے سے ابو کو راضی کیا، اور 2 راتوں کے لیے 25 اور 27 کے لیے میں نکل رہا ہوں بامبے کے لیے۔ پھر آخری رات میری یہیں اٹاوا میں 29ویں رات ہوگی، تو اس لیے میں پھر دعا کرتا ہوں اور آپ سے بھی گزارش کرتا ہوں کہ میرے والد محترم کے لیے بھی دعا کریے کہ اللہ تعالیٰ ان کو بھی شفائے کاملہ اور عاجلہ عطا فرمائے۔ باپ سے بڑی کوئی نعمت نہیں ہے دنیا میں۔ آج مجھے احساس ہو رہا ہے کہ باپ کی دعاؤں کا اثر کیا ہوتا ہے۔ اللہ کی قسم، وہ اولاد بڑی بدقسمت ہے جس کا باپ اور ماں اس دنیا میں زندہ ہے اور وہ ان کی خدمت کر کے اگر جنت کو حاصل نہیں کر سکی تو اس سے بڑا بد نصیب انسان کوئی نہیں ہے۔ یہ نماز، یہ روزے تمہارے منہ پہ مار دیے جائیں گے اگر باپ خوش نہیں رہا۔ اگر یاد رکھیے، اگر باپ اس دنیا سے گیا، اس حال میں گیا کہ وہ اپنی اولاد سے خوش تھا، تب تو آپ جنتی ہیں، اور آپ اس دنیا سے اس حال میں جا رہے ہیں کہ آپ کا باپ اگر آپ سے ناراض ہے۔ یہ 2 چیزیں یاد رکھیے، جس عورت کا انتقال ہوا اور اس کا شوہر اس سے ناراض ہے اور وہ انتقال کر گئی عورت، تو وہ جنت میں نہیں جائے گی، یاد رکھیے گا۔ اسی طریقے سے اگر کسی بیٹے کا انتقال ہو گیا اور اس کا باپ اس سے ناراض رہا تو وہ بھی جنت کے اندر نہیں جائے گا۔ یہ یاد رکھیے گا، چاہے کتنی نمازیں پڑھ لو، روزے رکھ لو، حج کر لو اور زکاتیں دے دو، آپ جنت کے مستحق نہیں ہو سکتے ہیں۔ اللہ نے اپنی عبادت کے بعد سب سے بڑا مقام باپ کا رکھا ہے۔ وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، عبادت تو صرف اللہ کی ہوگی اور والدین کے ساتھ احسان۔ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسان، اللہ نے یہ نہیں کہا کہ نیکی کرو، اللہ نے کہا احسان کرو۔ احسان کا مطلب جانتے ہو؟ باپ زمین پر بیٹھا ہے، نہیں اٹھ پا رہا ہے اور کہہ رہا کہ بیٹے مجھے تھوڑی دیر کے لیے سڑک پر جانا ہے، مجھے وہاں بیٹھنا ہے، تو بیٹے کی ذمہ داری ہے کہ اپنی پیٹھ پر لاد کر اپنے باپ کو سڑک پر کرسی پر بٹھا دے، کیونکہ اس کی تمنا۔ یہ احسان ہے۔ احسان کا مطلب جانتے ہو کیا ہے؟ باپ کے پاس خرچے کے لیے پیسے نہیں ہیں اور آپ الگ ہیں اپنے باپ سے، اب اس کی دوا کی ضرورت ہے اور بیٹا دوا میں پیسہ خرچ کر رہا ہے، تو یہ احسان ہے۔ میرے بھائیوں یاد رکھیے، اسی لیے کوئی بیٹا اپنے باپ کو زکوٰۃ نہیں دے سکتا ہے۔ اگر باپ نے اپنے بیٹے کو الگ کر دیا، بیٹا خوب کھا رہا پی رہا ہے اور وہ کما رہا ہے، اور اچانک بیٹے پر کوئی مصیبت آ جائے اور باپ کا اچھا بزنس چل رہا ہے، تو باپ تو بیٹے کو زکوٰۃ دے سکتا ہے، لیکن بیٹا اپنے باپ کو زکوٰۃ نہیں دے سکتا۔ جانتے ہو کیوں؟ کیونکہ بیٹا چاہے کتنا کما لے، اس کی کمائی پر باپ کا پورا حق ہے۔ بیٹے کی کمائی باپ کی کمائی۔
اس لیے کہ باپ نے اگر پیدا نہیں کیا ہوتا تو بیٹا کہاں سے کماتا؟ اس لیے باپ کو بیٹا زکوٰۃ نہیں دے سکتا، باپ بیٹے کو دے سکتا ہے۔ اس لیے باپ کے مقام و مرتبے کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ مسئلے مسائل تو اتنے ہیں کہ اگر ہم تقریر نہ کریں اور صرف مسائل پر ہی تو آپ سوچیں گے کہ مولانا صاحب ہم نے تو آج تک سنے ہی نہیں، ایسے ایسے مسئلے آپ بتلا رہے ہیں، ایسے ایسے مسئلے۔ دیکھیے ایک چیز کتنی غلط لگتی ہے ہمیں اور آپ کو بہت اچھی لگتی ہے، جیسے کسی دکان پہ ہم گئے اور رکشے سے اترے، رکشے والے کو 100 کا نوٹ دیا ہم نے، اس نے کہا صاحب کھلے نہیں ہیں، سامنے دکان ہے، آپ نے کہا ذرا اس کے چینج دے دینا، اس نے 100 روپے کا چینج کر دیا، 10 کے آپ کو 10 نوٹ دے دیے اور آپ نے اس میں سے 20 روپے رکشے والے کو دے دیے۔ بظاہر آپ کو لگ رہا ہے اس میں برائی کیا ہے، لیکن یہ غلط ہے اور ناجائز ہے، کیونکہ آپ نے 100 کے نوٹ کے بدلے میں 100 کا نوٹ نہیں لیا ہے، آپ نے چینج لیا ہے جو صحیح نہیں ہے۔ صحیح کیا ہے؟ آپ کو دکاندار سے کیا کہنا تھا؟ یہ 100 روپے میرے رکھ لو اور 20 روپے تم مجھے دے دو، یہ گروی ہیں تمہارے، جب میں تمہارا 20 روپیہ واپس کر دوں تب تم مجھے 100 کا نوٹ میرا واپس کر دینا۔ غور کیجیے، آپ اس 100 کے نوٹ کو گروی رکھ سکتے ہو، یہ 100 روپے آپ رکھ لو گروی ہیں اور 20 روپے مجھے دے دو، آپ 20 روپے رکشے والے کو دے دیجئے، پھر آپ 20 روپے اس کو دے دیجئے اور 100 کا نوٹ اپنا لیجئے۔ مسئلے اتنے باریک ہیں جن پر ہم غور نہیں کر پاتے ہیں۔ آپ 1 کلو گیہوں اور 1 کلو چاول، بظاہر بہت اچھا، آپ راضی بھی ہیں، میں کہوں لے زبیر صاحب 1 کلو گیہوں لے لو اور مجھے 1 کلو چاول دے دو، زبیر صاحب بھی راضی ہیں اور میں بھی راضی ہوں کہ گیہوں دے کے چاول لے لوں، لیکن شریعت کہتی ہے یہ حرام ہے۔ گیہوں کے بدلے میں گیہوں ہی لے سکتے ہو، چاول کے بدلے میں چاول ہی لے سکتے ہو، گیہوں دے کر چاول لے لو یہ جائز نہیں ہے۔ مسئلے بڑے باریک ہیں، اس لیے ان تمام چیزوں کو حلال و حرام سے بھی جوڑا جائے۔ ہم جو چینج لے لیتے، لو 100 روپے لے لو، ہمیں 100 کے کھلے دے دو، بظاہر بہت اچھا لگتا ہے۔ دیکھیے فتوے دائمی کمیٹی کے سعودی عرب سے جو نکل رہے ہیں، تحقیق بہت آگے کی طرف جا رہی ہے۔ اب مجھے معلوم ہے اب کل پوری تقریر پہ چرچے نہیں ہوں گے، میں بھی چلا بمبئی، اب کل سے جو چرچے ہوں گے وہ اسی پہ ہوں گے۔ اس میں برائی کیا ہے؟ 100 روپے کے بدلے میں اگر ہم نے 100 کے چینج لے لیے تو اس میں برائی کیا؟ اور میں بھی چاہتا ہوں کہ چرچے ہوں، بہت دنوں سے ہوئے بھی نہیں ہیں، ہونا بھی چاہیے۔ کوئی ایک معاملے میں لوگ الجھے رہیں تو کم سے کم تحقیق کرنے کا جذبہ اور شوق تو ان کے اندر رہے گا۔ اب رات میں اپنی عبادت گزاریے اور ہمیں بھی چلنا ہے اور جلدی سے نکلنا ہے۔ دیکھیے بھائی ایک چیز ہے، ہم نے سنا ہے، تھوڑا سا سن لیجیے، میں بھول گیا تھا، انہوں نے کہا تو تھا مجھ سے، کہہ رہے ہیں زبیر صاحب مسجد کے احترام پہ بول دیجئے، مسجد کے اندر بڑی بدتمیزی ہوتی ہے، رمضان کے مہینے میں اور زیادہ ہونے لگتی ہے، لوگ مسجد کا احترام بھول جاتے ہیں۔ مسجد کے احترام میں بس اتنا ہی بتا دوں آپ کو، بس ایک واقعہ جو بخاری میں آیا اتنا ہی بتا دوں میں آپ کو۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسجد نبوی میں داخل ہوئے تو دیکھا کہ 2 لوگ گفتگو کر رہے ہیں، وہ لوگ طائف کے تھے۔ مدینہ پہنچے تو تم نے کتنا مال بیچا؟ کہ میں نے اتنا بیچا، میں نے اتنا بیچا، تمہیں اتنی پروفٹ، مجھے اتنی پروفٹ، ہوتا نا دن بھر پھیری کر کے آئے، مال بیچ کے آئے۔ اب مسجد میں ہی وہ رہتے تھے تو وہ اپنے آپس میں گفتگو کرنے لگے کہ میں نے اتنا بیچا، تم نے اتنا بیچا، تم نے کیا پروفٹ ہوئی، ہماری اتنی ہوئی، تمہاری کتنی ہوئی۔ حضرت عمر نے ان کو گفتگو کرتے ہوئے دیکھا تو باہر نکل گئے اور زمین سے ایک کنکری اٹھائی، کنکری چھوٹی سی کنکری اٹھائی اور ان 2 لوگوں کی طرف ایسے پھینکا، وہ ان کے پاس گری کنکری۔ اب ان لوگوں نے دیکھا ہے، پیچھے مڑ کے دیکھا ہے تو کہا، حضرت عمر نے یہ نہیں کہا ادھر آؤ، دیکھیے مسجد میں ان دونوں کو بلا بھی سکتے تھے ادھر آؤ، لیکن نہیں، ان دونوں کو دیکھا تو باہر نکلے، کنکری اٹھائی پھینکا ان کی طرف۔ ان لوگوں نے جب پیچھے مڑ کے دیکھا تو حضرت عمر نے کہا نہیں مسجد کے باہر آؤ۔ جب مسجد سے باہر نکلے وہ دونوں تو حضرت عمر فاروق نے کمر سے کوڑا نکالا اور گھمایا اور کہا یہ بتاؤ کہ تم کہاں سے آئے ہو؟ اس سے پہلے تو نہیں دیکھا تھا میں نے تمہیں۔ تو انہوں نے کہا کہ طائف سے آیا ہوں۔ حضرت عمر نے کوڑا روک لیا اور کہا کہ اللہ کی قسم اگر تم دونوں پردیسی نہ ہوتے اور باہر کے آئے ہوئے نہیں ہوتے تو آج اس کوڑے سے میں تمہاری چمڑی ادھیڑ دیتا۔ تم اللہ کے گھر میں دنیاوی گفتگو کر رہے ہو، کاروبار کی باتیں کر رہے ہو، بزنس کی باتیں کر رہے ہو، لین دین کی باتیں کر رہے ہو، اگر تم باہر کے رہنے والے نہیں ہوتے تو آج اس چمڑے سے
تمہاری کمر ادھیڑ دیتا، تمہاری چمڑی ادھیڑ دیتا آج اس درے سے۔ آئندہ خیال رکھنا، یہ مسجد کا ادب و احترام ہے کہ وہاں اونچی آواز میں یہ بھی نہیں کہا جائے اے کیوں شور کر رہے ہو مسجد میں، چلو باہر جاؤ، آپ یہ بھی نہیں کہہ سکتے ہو۔ آپ ان کو اشارے سے بلائیں اور مسجد کے باہر آپ ان کو ڈانٹیے، کیا کر رہے ہو؟ مسجد کا احترام اتنی بڑی چیز ہے، ہمارے سماج میں چلتا ہے، وہ ایک الگ بات ہے، ہم سماج کو کچھ نہیں کہیں گے۔ یہ تو مسجدوں سے جو جنازے کے اعلان ہوتے ہیں کہ فلاں کی مٹی اتنے بجے ہوگی اتنے بجے ہوگی، شرعی طور پر یہ سب جائز نہیں ہے۔ کوئی چیز کھو گئی، صاحب فلاں کی گھڑی ہمیں ملی ہے، اگر کسی صاحب کی گھڑی کھو گئی ہے، اگر کسی کے ہو تو وہ بتائے اور اپنی گھڑی لے جائے، یا کسی کی بکری یا بکرا وغیرہ کھو گیا تو مسجد میں اعلان ہوتا ہے صاحب فلاں کا بکرا کھو گیا ہے، اگر کسی صاحب کو ملے تو جانتے ہو اس کے جواب میں اللہ کے نبی نے کیا فرمایا؟ مسجد سے اگر کوئی شخص کسی کھوئی ہوئی چیز کا اعلان کرے اور یہ کہے کہ میرا بکرا کھو گیا، کسی کو ملے تو اس کے گھر تک پہنچا دے، تو اس کے جواب میں سننے والا یہ کہے اللہ کرے کہ تجھے تیرا بکرا نہ ملے۔ صاحب فلاں صاحب کی گھڑی کھو گئی، کسی کو ملی ہو تو دے دے، اس کے جواب میں یہ کہو اللہ کرے کہ تجھے تیری گھڑی نہ ملے۔ غور کرو، یہ مسجد کا ادب و احترام بتایا تاکہ آئندہ کوئی مسجد میں اس قسم کے اعلان نہ کرا سکے۔ مسجد دنیاوی گفتگو کے لیے نہیں ہوتی ہے، مسجد لین دین اور کاروبار کی باتیں کرنے کے لیے نہیں ہوتی ہے، مسجدیں اللہ کی عبادت کے لیے ہوتی ہیں۔ دینی گفتگو کریے، مسئلے مسائل کی باتیں کیجئے، قرآن کی تلاوت کیجئے، جلسہ ہو، واعظ و نصیحت ہو، یہ ساری چیزیں تو جائز ہیں، لیکن مسجد میں دنیاوی باتیں اور شور شرابہ یہ مسجد کے ادب و احترام کے خلاف ہے۔ لہٰذا صرف اسی مسجد میں نہیں، یہاں تو ہر محلے کے لوگ کچھ نہ کچھ آئے ہیں، اس لیے اپنی اپنی مسجدوں کے اندر ادب و احترام کو ملحوظ رکھیں۔ اللہ سے میں دعا کرتا ہوں کہ الہ العالمین ہماری خطاؤں کو معاف فرما دے، ہمارے گناہوں کو بخش دے، ہم جمیع مسلمانوں پر رحم فرما، اس شب قدر کو قبول فرما لے۔ اے اللہ پانچوں راتیں ہمیں جاگنے کی توفیق عطا فرما۔ الہ العالمین ہمیں کتاب و سنت پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما، اور اللہ رمضان کے پورے روزے رکھنے کی جو فیوز و برکات تو نے رکھی ہیں ہمیں ان سے مستفیض ہونے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ رمضان کے بعد بھی ہمیں اسی طریقے کا نمازی بنا دے۔ اے اللہ ہمیں 12 مہینے کا نمازی بنا دے، 12 مہینوں کا۔ اے اللہ ہمیں عبادت گزار بنا دے، ہمیں ماں باپ کا فرما بردار بنا دے، ہمیں اپنے معاشرے اور سماج میں رشتوں کا احترام کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ جو بیمار ہیں ان کو شفاء کاملہ اور عاجلہ عطا فرما، میرے والد محترم کو بھی اللہ شفاء کاملہ اور عاجلہ عطا فرما، اور جو ان کے علاوہ جو لوگ بیمار ہیں ہاسپٹلس میں ایڈمٹ ہیں اللہ تو سب کی دواؤں میں صحت و تندرستی کوٹ کوٹ کے بھر دے، اور اللہ اس بیماری کو ان تمام بیماروں کے لیے ان کی گناہوں کا کفارہ بنا دے، اور جو گناہ ان سے ہوئے اللہ ان کو نیکیوں میں بدل دے۔ اے اللہ جب تک تو ہمیں زندہ رکھ، اسلام پہ زندہ رکھنا، اور جب ہمارا خاتمہ ہو تو ایمان پر ہمارا خاتمہ فرمانا۔ وما علینا الا البلاغ المبین، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔